ایک وہ حریم شاہ ہے کہ جس کو لوگ جانتے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ تعارف ہے. اگر حریم شاہ اپنا خود تعارف کرانا چاہے، لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ حریم کون ہے. اللہ کی مسکین سی معصوم سی بندی. اگر اپنی اسٹرگل کے بارے میں بتانا چاہیں تو کہاں سے پریکٹیکل لائف کا آپ نے آغاز کیا؟ دیکھیں، ہر ایک انسان کی وہ اسٹرگل ہوتی ہے جس میں کوئی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں، لائک کوئی مشقت کے بعد انسان نے کچھ حاصل کیے ہوتے ہیں، یا زندگی میں کچھ اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں تو وہ انسان بتائے. تو میری ایسی لائف کی کوئی جرنی نہیں ہے کہ لائک ایسی کوئی بھی ڈیفیکلٹیز نہیں ہے، کہ ایسی کوئی بھی مشکلات نہیں ہیں کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ لوگ انسپائر ہوں. تو میری لائف میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ جن کو میں یہاں پہ بیان کروں. تو نہ ایسی کوئی مشقت ہے، نہ ایسے کوئی مصائب ہیں، نہ ایسی کوئی تکالیف ہیں، اور نہ ایسی کوئی ڈیفیکلٹی ہے کہ مجھے کوئی چیز بہت ہی مشقت کے بعد یا بہت ہی تگ و دو کے بعد حاصل ہوئی ہو. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ میں لوگوں کو بتا سکوں. تو یہ تو وہ لوگ اچھا، بتائیں گے آپ کی لائف کی، جنہوں نے کچھ حاصل کیا ہو بہت زیادہ تکلیف کے بعد. تو ایسا ایک کچھ نہیں ہے. ایک جی. کمپیریٹیو ریلیجن پڑھا ہے آپ نے اسٹڈی میں؟ آپ نے اسٹڈی کیا کیا کمپیریٹیو ریلیجن؟ جی، میں نے ڈبل ماسٹر کیا. مجھے شروع سے اشتیاق تھا ریلیجن کے بارے میں. تو میں نے مطلب اپنے سبجیکٹ کو میں نے چوز کیا تھا کہ میں کمپیریٹیو ریلیجن جو ہے تو اس کو پڑھوں گی. پھر میں نے اپنی مرضی سے، اپنے شوق سے میں نے جو ہے تو اس کو منتخب کیا اپنے لیے. تو اس کے بعد اچانک سے ایسا زندگی میں کیا چینج آتا ہے کہ آپ شوبز کی طرف آتی ہیں؟ ایک ڈفرینٹ لائن نہیں ہے؟ دیکھیں، اگر ہم لوگ یہ کہیں نا کہ ہم کچھ بھی کریں، شوبز کی طرف آئیں یا سوشل میڈیا پہ آئیں یا کہیں پہ بھی آئیں، تو اگر ہم یہ کہیں کہ ہم بالکل ہی باغی ہو گئے ہیں، دین نہیں، مذہب نہیں، اسلام نہیں، کچھ بھی نہیں، ان سب چیزوں سے خود کو الگ رکھ کے کسی بھی فیلڈ کا انتخاب کریں، تو وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. آپ کسی بھی چیز میں ہو، آپ چاہے بہت گناہوں کے بھی مرتکب ہو، گناہوں کا بھی ارتکاب کرتے ہو، یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ جاتے ہو، تو اسلام، ریلیجن، مذہب، یہ تو آپ کے اندر ہے نا. آپ مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہو، آپ نے آنکھ کھولی ہے تو ایک مسلمان گھرانے میں کھولی ہے. آپ نے جو ہے تو اسلام کو وہ اسلام کے اس پہ آئے، تو آپ کسی بھی چیز کو، اسلام کو تو اپنے آپ سے دور کر ہی نہیں سکتے. چاہے آپ کوئی اچھے کام کر رہے ہو یا کوئی برے کام کر رہے ہو، یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ جا کے اس کا چناؤ کر کے، یا اپنی لائف کے لیے کچھ بھی ایسا کر رہے ہو. یا یہ تو میرے خیال میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اگر سوشل میڈیا پہ ہے یا کوئی کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہے تو وہ ان سبجیکٹ کو اپنے لیے منتخب نہیں کر سکتا، یا ایسی کوئی بھی چیز کا چناؤ نہیں کر سکتا جو اسلام کے ساتھ آپ کو جوڑتی ہے. تو اسلام تو ہمارا مذہب ہے، چاہے ہم کہیں بھی ہوں گے تو وہ تو ساتھ ہے، وہ تو انسان کے دل کے من کے اندر ہے. کنٹروورسیز آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی، کیا وجہ ہے؟ پوری کنٹروورسی. ایک نہیں، میں نے یوٹیوب پہ جتنا سرچ کیا ہے، مطلب کچھ گینگسٹر ہیں، کچھ مافیا ہیں جن کے مجھے کنٹینٹ صرف رولے رپے ملے ہیں. آپ کے رولے، کنٹروورسیز، پھٹے دیکھو، لڑکے جو لائف میں میں نے جو بھی کیا، اچھا کیا برا کیا، وہ تو ایک ڈفرینٹ چیپٹر ہے. کچھ اچھا کیا برا کیا، جو بھی کیا اس چیز کو ہمیشہ لوگوں نے مطلب اشتعال ہی دیا. جب کسی بھی چیز کو آپ اشتعال دیتے ہو، یا کسی بھی چیز سے آپ ہمیشہ نیگیٹیوٹی ہی کو وہ دیکھتے ہو، یا ان چیزوں کو نیگیٹو طریقے سے ہی پریزنٹ کرتے ہو، یا اپنی سوچ کے اکارڈنگلی ان چیزوں کو لوگوں تک بتاتے ہو یا لوگوں کے آگے بیان کرتے ہو، تو وہ چیزیں کنٹروورسی بنتی ہے. تو وہ آپ اچھا کر رہے ہو یا برا کر رہے ہو، وہ لوگوں کا وہ ہے کہ لوگ کس وے میں آ کے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں، یا آپ کے کو جو ہے تو آپ کے لیے اچھی سوچ رکھتے ہیں یا بری سوچ رکھتے ہیں. تو میں نے لائف میں کچھ بھی کیا، لوگوں نے اس کو جو ہے تو اتنا زیادہ ہوا بنا کے، اور اس میں سے اتنے زیادہ نکتہ چینی اور اتنے پتھر پھینکے کہ یہ ساری چیزیں مجھے ایک شغل ہی لگنے لگیں، کہ یہ جو ایک ٹیمپریری سی لائف ہے، اس میں آپ آ کے جو بھی کرو گے، یہ لائف آپ کا امتحان ہے. تو آپ کچھ بھی کرتے رہو، اچھے لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں گے، آپ کو اپریسیشن ملے گی. لیکن جو لوگ آپ کے مخالفین ہیں، جو لوگ آپ کو نہیں پسند کرتے، وہ ان میں سے ہمیشہ نیگیٹیو ہی چیزیں نکالیں گے، اور آپ کو ہمیشہ جو ہے تو لوگوں کے آگے برا بنا کے ہی پیش کریں گے. تو پھر ان چیزوں کو میں نے اب کسی زمرے میں ہی نہیں لیتی کہ کوئی اچھا سوچتا ہے، برا سوچتا ہے، جیسے بھی سوچتے ہیں، اٹس اوکے، فائن. اتنا دلیر ہو کے، اتنا اوپن ہو کے، اتنا چیلنجنگ پرسنالٹی رکھنا، یہ کسی کی تھپکی ہے؟ کسی کا آشرواد ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ایک عورت ہونے کے ناطے اتنا بے باک ہو کر کسی کو چیلنج کرنا، مطلب کوئی بھی وٹ ایور. دیکھیں، میں نے نا جب سے آنکھ کھولی، یا جب سے میں نے ہوش سنبھالا،
میں نے جو دنیا دیکھی، جو اپنے ارد گرد لوگ دیکھے، یا جتنا میں نے میرا وہ ہے کیا کہتے ہیں تجربہ کہہ سکتے ہیں، یا تجزیہ کہہ سکتے ہیں، یا آپ خود بھی چیزوں کو انالائز کرتے ہو، لوگوں کو انالائز کرتے ہو. تو جس معاشرے میں، جس پاک سرزمین پہ میں پیدا ہوئی، اس پاکستان کے اندر، اور جس جگہ پہ میں نے آنکھ کھولی، اور پھر اس کے بعد جو میرا ایک سفر سٹارٹ ہوا، تو اس پہ میں نے جو لوگوں کو میں نے آبزرو کیا، تو لوگوں کو مطلب میں نے میجورٹی یہی دیکھی کہ لوگوں کے اندر ہپوکرائٹنس ہے. لوگ جو ہیں منافق ہیں، لوگوں کے سامنے اپنا ایک نقاب اور ایک جو ہے لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے، جہاں سے ہمیں ریوارڈ نہیں ملنا، مطلب کوئی بھی ریوارڈ نہیں ملنا، یہ ریاکاری ہے. اور ریاکاری جو ہم کرتے ہیں وہ بھی شرک کے زمرے میں آتی ہے، اور ایک ایسا گناہ جس کی کوئی معافی نہیں ہے. ریاکاری شرک میں آتی ہے، اور شرک کی کوئی معافی نہیں. تو لوگوں کے لیے جینا، لوگوں کی نظر میں پارسا بننا، لوگوں کے لیے خود کو وہ کرنا، جبکہ یہ ہے ہی نہیں کہ ہم نے لوگوں کے لیے جینا ہے، لوگوں کو اپنا امتحان دینا ہے، یہ لوگوں نے ہی ہمیں جو ہے کوئی ریوارڈ دینا ہے، یہ لوگوں نے ہی ہمارے لیے کوئی ابدی یا جو ہمارے لیے ایک کہتے ہیں ہمیشہ نہ ختم ہونے والی زندگی میں ایک جو ریوارڈ ہے وہ مل دے. تو میں نے کہا ایسا کیوں ہم کریں کہ لوگوں کے لیے ہر کام، لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے. لوگوں کو میں نے دور رکھ کے اور لوگوں کی ہپوکرائٹنس کو اور ساری چیزوں کو دیکھ کے، تو میں نے کہا نہیں، اچھا بننے یا برا بننے، یا کہ جہاں سے ریوارڈ ملتے ہیں وہ ایک ہی ذات ہے، وہ ایک ہی مقام ہے، جہاں پہ کسی نے کسی کے کام نہیں آنا، جہاں پہ کسی نے نہ کسی کو بچانا ہے اور نہ کسی کو اپنی کوئی نیکی دینی ہے. تو کیوں ریاکاری کو ان ساری منافقت سے نکل کے، یا لوگوں کے ڈر سے. اور دوسری چیز یہ کہ میں نے دیکھا کہ دیکھیں، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے خیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. اور ہمیں جب پتہ ہے کہ ہماری یہ جو زندگی ہے وہ بہت ٹیمپریری سی ہے، ہم نے مرنا ہے اور موت آنی ہے، چاہے بستر پہ آئے، میدان جنگ میں آئے، باہر آئے، کسی بھی حالت میں آئے، وہ مطلب ایک آپ کا مقررہ وقت ہے جس پہ آپ نے مرنا ہے. تو لوگوں سے ڈر کے جینے کے بجائے، لوگوں کے آگے جھک کے جینے کے بجائے، لوگوں کی پرستش کرنے کے بجائے، لوگوں کو سجدہ ریز ہونے کے بجائے، آپ اپنے جو ہے انٹینشن کو درست رکھیں، خود کے اندر کوئی کھوٹ نہ ہو. جو بھی کام کریں یا جو بھی اپنے لیے آپ منتخب کریں، تو لوگوں کو دور رکھ کے آپ اپنے آگے والے سفر کے بارے میں سوچیں. تو لوگوں کی اتنی منافقت اور اتنی گندگی دیکھنے کے باوجود مجھے نہیں لگتا کہ مجھے لوگوں کے آگے پارسائی دینی ہے، یہ لوگوں کے آگے مجھے اپنے آپ کو اپنا جو ہے تو وہ ٹھیک پیش کرنا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. سو دیٹس وائی میرے اندر وہ ڈر یا خوف ہے تو صرف اور صرف ایک ہی ذات کا ہے. باقی لوگوں کا ڈر یا لوگوں کا خوف وہ آیا ہی نہیں ہے کبھی دل میں. مطلب کبھی بھی خوف نہیں پیدا ہوتا کہ لوگوں سے ڈرنا ہے، یہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ جو بھی کہیں گے، مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ویری نائس. ہاں اچھا. دیٹس اٹ. ایک بات کی پرواہ ہے ہمیشہ کہ میرا بیہیویئر کیسا ہے لوگوں کے ساتھ، میں لوگوں کے بارے میں کیا سوچتی ہوں. مجھ سے کوئی ایسی حقوق العباد میں کوئی ایسی غلطی یا کوئی ایسی کوتاہی تو نہیں ہوئی جس کی مجھے پکڑ ہوگی یا جس کی مجھے دنیا میں کوئی سزا ملے گی. کیونکہ آپ کہتے ہو کہ 2 گناہ ایسے ہیں جن کی انسان دنیا میں سزا کاٹتا ہے. اس میں ایک ظلم ہے، اور ظلم جو ہوتا ہے وہ حقوق العباد کے زمرے میں آتا ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ ظلم کر کے یا زیادتیاں کر کے یا کسی کو تکلیف دے کے یا کسی کو دنیا میں کسی کی زندگی کو اجیرن کر کے اگر آگے بڑھنے کا سوچتے ہو، تو پھر تو آپ بھول ہی جاؤ کہ آپ لائف میں آگے کچھ اچیو کر سکو گے، یہ لائف میں آپ اپنی منزل تک پہنچ سکو گے. یہ تو پھر آپ بھول ہی جاؤ کہ وہ ہے نا کہ من غشف علیہ سمین کے کھوٹ میں لایا گیا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہی خارج ہے. تو اگر آپ کی نیت کے اندر یہ کھوٹ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ برا کر کے یا لوگوں کو دبوچ کے یا لوگوں کی ذات کی منفی کر کے آپ آگے بڑھ جاؤ گے، تو پھر آپ نہیں کامیاب ہو سکتے. تو اس چیز کو میں اپنے اوپر سوچتی ہوں کہ مجھ سے کہیں کوئی ایسا ظلم یا ایسی کوئی کوتاہی یا ایسا کچھ تو نہیں ہو رہا. باقی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے مجھے اس کا کوئی وہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ اگر کوئی ظلم کرے، زیادتی کرے یا کچھ بھی ایسا کرے، میں ان چیزوں کو لیتی ہوں، میں اللہ پہ چھوڑتی ہوں اور آگے بڑھ جاتی ہوں لائف میں. اچھا. پاکستان میں بہت سی پارٹیز ہیں. آپ نے پی ٹی آئی بڑے دلیری کے ساتھ جوائن کی. باقی بھی تو پارٹیز تھی. کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی جوائن کی؟ عمران خان کو جب میں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی تب سے سپورٹ کرتی تھی. پھر میں پی ٹی آئی کی جب سے ممبر بنی اور رکن بنی اور پی ٹی آئی کے اندر جب آئی اور جب مجھے ایک فہم آیا، سمجھ آئی، اور جب میں نے تمام سیاستدانوں کی لائف کو دیکھا، پرکھا، پڑھا، بہت قریب سے جانا، اور سارا کچھ دیکھنے کے بعد جو ہے تو میں نے عمران خان صاحب کی زندگی کے بارے میں، ان کی اسٹرگل کے بارے میں، ان کی سوچ کے بارے میں، ان کے ویژن کے بارے میں، ان کے افکار کے بارے میں، ان کی غریب لوگوں کے ساتھ جو ایک الفت، ایک پاکستان کے ساتھ ان کا جو ایک وہ تھا، وہ ساری چیزیں، اور ان کی جو ایک سمپل سی لائف جو کہ کسی سے ڈکی چھپی ہوئی نہیں ہے کہ عمران خان کیسے لائف گزارتے ہیں، ان کی لائف میں کیا ہے، ان کی قربانیاں کیا ہیں، انہوں نے کس طرح سے قربانیاں دی ہیں، اپنے بچوں کی قربانی، اپنے ہر چیز کی قربانی دینے کے بعد وہ جو ہے ایک نہ ڈر اور بے باکی سے، جب کہ ان کو پتا تھا کہ جو بھی پاکستان کے اندر حق سچ کے ساتھ اٹھ کے حق کا کلمہ پڑھتے
اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کتنے جبر، کتنے ظلم، کتنی اس انسان کے لیے آگے مصائب پیش آ سکتے ہیں، ان ساری چیزوں کو عمران خان صاحب نے پیچھے رکھ کے جب عوام کو ایک خودی کا درس دیا اور عوام کے لیے آ کے آواز بلند کی اور پاکستان کے لیے جو قربانیاں دی، تو مجھے لگا کہ یہ انسان کے ساتھ اٹھ کے کھڑا ہونا ایسے ہی ہے جیسے حق کے ساتھ آپ کھڑے ہوتے ہیں. تو اگر حق کے ساتھ آپ کھڑے ہو تو آپ اپنے بہت سارے گناہوں کی تلافی کر سکتے ہو. تو ہمیشہ یہ تو عمران صاحب جو ہے ایک حق اور سچ کی آواز ہیں. تو میرے خیال میں حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونا جو ہے تو وہ ایک فریضہ ہوتا ہے، اور فرض جو ہوتا ہے تو وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کی نفی نہیں کی جا سکتی. اس کا منکر جو ہے تو کافر ہوتا ہے. تو ایک فرض ہے عمران خان صاحب کے ساتھ اٹھ کے کھڑا ہونا ایک فرض ہے، اور فرض میں جو ہے تو کوتاہی کو میں کفر کے زمرے میں لیتی ہوں. تو میں کبھی بھی خان صاحب کو چھوڑ کے کسی اور پارٹی کا ساتھ دینا یہ اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتی. اچھا، یہ بات تو سچ ہے کہ سیاست دانوں کو آپ نے بہت ہی قریب سے دیکھا ہے. خیر، عمران خان صاحب سے کبھی ملاقات ہوئی آپ کی؟ خان صاحب سے جی، میں نے خان صاحب سے میری بہت ساری ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور میں نے مطلب خان صاحب سے بہت دفعہ ہم کلام ہوئی ہوں، جیسے آمنے سامنے بیٹھ کے ہوتا ہے، جیسے بھی میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں ایسے میں خان صاحب کے سامنے بیٹھی ہوں. اور مجھے میرے کہتی ہوں کہ میری زندگی کی سب سے بڑی اچیومنٹ جو تھی وہ عمران خان صاحب سے ملنا تھا، اور میری زندگی کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے کہ وہ عمران خان کے لیے حق کی آواز بلند کرنا. پی ایم ہاؤس میں آپ جاتی ہیں، بڑی دلیری کے ساتھ جاتی ہیں. مجھے آج تک ایک اشتعال رہا ہے آپ سے یہ پوچھنے کا، لوگ ہاتھوں سے دروازہ کھولتے ہیں تو سر ٹنگا نہیں کھول دیتا ہے. یہ کیا وجہ ہوئی کہ پی ایم ہاؤس میں آپ گئے اور آپ نے دروازہ کھولا ٹانگوں کے ساتھ؟ مطلب واٹ از نہیں دس کیا؟ نہیں نہیں، وہ بس کسی پہ غصہ تھا. ہوں. وہ میں نے غصے میں اور نہ سمجھی میں کیا تھا، مجھے غصے میں تھا وہ ایسے like اچھا. مجھے ایسا کوئی نہیں تھا کہ یہ چیز اتنی ہائی لائٹ ہو جائے گی، اور جب میں یہاں پہ آؤں گی تو مطلب وہ پی ایم ہاؤس ہے، ظاہر ہے یہاں پہ ہمارا پاکستان کو مطلب پرائم منسٹر بیٹھتا ہے. تو مجھے اس وقت یہ نہیں تھا کہ میری جو ہے یہ چیز میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہو جائے گی اور پھر ہوں. بہت لوگ اس کے زیر بحث آئے گی. ہوں. تو مطلب وہ ایک ناسمجھی بھی کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن ایک غصہ بھی تھا اس وقت جو کہ کس میں پہ نے اپنا غصہ تھا؟ غصہ نکالا تھا. نام بس لیں ایک گے؟ میں کیا اب ان لوگوں کو یہاں پہ ڈسکس کروں، بس مجھے کسی منسٹر پر غصہ تھا، ان کے ساتھ میں گئی تھی تو میں نے لات مار دی دروازے کو. تو مجھے نہیں پتا تھا صرف اچھا، بہت سے لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید میری ایک بے وقوفانہ حرکت تھی اس چلے، وقت. انسان خطا کا پتلا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں. ہوں. اچھا، بہت سے لوگ مختلف رائے رکھتے ہیں. جتنے آپ کے سورسز ہیں، آپ کے خیال کے مطابق خان صاحب نے کب بیان ہے؟ اپنی اپنی ججمنٹ ہوتی ہے. دیکھیں خان صاحب نے جو خان صاحب اگر ان کی مانتے ہوں. ان کے غلام بن جاتے، یا ان کی جو شرائط تھیں، جیسے کوئی بھی زرداری اریسٹ ہوا یا جتنے بھی بڑے بڑے یہ نواز شریف اریسٹ ہوا یا مریم نواز اریسٹ ہوئی یا کچھ ہوا، وہ فوراً سے امیڈیٹلی باہر آ جاتے تھے، سب کچھ ہو جاتا تھا کیونکہ وہ دوسروں کے تابع بن جاتے تھے. ان کو وہ ان مشقت کو یا ان تکلیف کو اتنی مطلب آسائشوں کے بعد جو ہے جیل کی زندگی ایک بہت ہی مشقت والی زندگی ہوتی ہے، تو وہاں پہ جا کے بڑے بڑے سیدھے ہو جاتے ہیں. تو ان لوگوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو غلام بنا کے دوسروں کے آگے جی کے دوسروں کے بوٹ پالش کر کے دوسروں کے آگے سجدہ ریز ہو کے دوسروں کو اپنا خدا مان کے باہر نکلیں، صرف اور صرف کیونکہ یہ اپنی ذات کے لیے اپنے اس کے لیے گئے تھے. خان صاحب کبھی بھی اس لیے باہر نہیں آ سکتے تھے کیونکہ خان صاحب جو ہیں وہ اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ اپنے مفاد کے لیے نہیں سوچ رہے، وہ اپنی تکلیف کو نہیں دیکھ رہے. وہ اس وقت دیکھ رہے ہیں تو وہ پاکستان کے بارے میں سوچ رہے ہیں، وہ اگر دیکھ رہے ہیں تو وہ غریب عوام کے بارے میں سوچ رہے ہیں، وہ اگر سوچ رہے ہیں تو وہ جو بھی بات ان کی ہے تو وہ ان کو نہیں مان سکتے، ان کی شرطوں پہ وہ پورا نہیں ہوتا رہے، تو اسی لیے وہ باہر نہیں آ رہے. وہ اگر خان صاحب میرے خیال میں آج ان کی تمام شرائط مان لے تو آج ان کے ساتھ سلو ہو جائے گی اور وہ منہ اپنا بند کر کے باہر نکل آ جائیں گے. لیکن خان صاحب کے لیے ان کی شرائط ماننا میرے خیال میں یہ ٹھیک ہے. خان صاحب کبھی آپ نہیں کر سکتے تھے. اسی ٹھیک ہے، لیے آپ کا اوپینین آگے. ایک ہاسٹل میں رہنے والی لڑکی دبئی آتی ہے، پہلے پاکستان میں نام بنتا ہے، پھر دبئی آتی ہے، پھر تھائی لینڈ بھی چکر لگتے ہیں، پھر ٹرکی بھی جاتی ہے، اب انگلینڈ میں. یہ کیا آپ نے سوچا ہوا کہ جھکے گا نہیں سالہ، روکے گا نہیں؟ کہاں پہ رکنا ہے آپ نے؟ اچھا دیکھیں پاکستان، مجھے تو ٹریولنگ تو مجھے پسند ہے، کہیں بھی جانا یا کہیں بھی وہ کرنا، اپنی لائف میں چل کرنا، مستی کرنا یا اپنی لائف کو انجوائے کرنا، وہ تو ہر ایک انسان کا رائٹ ہے. آپ کہیں بھی جاؤ، جہاں آپ من کر سکتے آپ جا سکتے ہو. آپ دبئی جاؤ یا کسی بھی کونے میں جاؤ یا جہاں بھی جاؤ. تو میرے خیال میں کہیں پہ ٹریول کرنا یا کہیں پہ جانا یا اپنی لائف کو انجوائے کرنا یہ کوئی تو معیوب بات نہیں ہے، پاکستان آپ یہ کا اپنی واپس غیر معقول بات ہے سیٹل کہ ہونے آپ کا پروگرام؟ ابھی تو میں یو کے میں ہوں.
ہوں، تو پاکستان چھوڑنے کی وجہ بتا سکتی ہیں؟ کیا وجہ بنی کہ آپ پاکستان چھوڑ سکتی ہیں؟ اچھا، پاکستان چھوڑنے کی وجوہات تو ایک یہ تھی کہ میں جو عمران خان صاحب کے لیے بولتی تھی، اور جو میرا ایک ٹویٹر اکاؤنٹ تھا وہاں ہوں پہ میں اگر کوئی بھی پوسٹ کرتی تھی تو وہ سب کو پتہ ہے کہ میری پوسٹ بہت زیادہ وائرل ہوتی تھی، یا میں کچھ جو بھی بولتی تھی حقائق پہ مبنی ہوتا تھا. میرے پاس کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی تھی کہ لوگوں کو جو ہے، جو لوگ تھے وہ ڈر جاتے تھے مجھ سے، اور ان کو خوف ہوں ہوتا تھا کہ یہ پھر سے کوئی دھماکہ نہ کر دے، یہ چیزیں نہ کر دے. تو انہوں نے ہوں میرا ٹویٹر اکاؤنٹ بلاک کر دیا، اور پھر مجھے جب پتہ چلا میرے سورس سے کہ یہ لوگ جو ہیں تو مجھے یہاں پہ مطلب ECL میں میرا نام ڈالتے ہیں، تو مجھے یہاں سے لیو کر جانا چاہیے. لیکن جب جیسے ہی امیڈیٹلی میں نے پاکستان سے لیو کیا، میں ترکی میں پہلے جا کے شفٹ ہو گئی. ترکی میں کافی سال گزارنے کے بعد میں جو ہے UK کی طرف موو ہوئی. جب میں UK کی طرف موو ہوئی تو مجھے پھر بتایا گیا کہ آپ نے پاکستان نہیں جانا. تو میں نے کہا چلیں، ہوں میں پاکستان ابھی نہیں جاتی، لیکن میں نے بلال کو، اپنے میاں کو پاکستان بھیجا، تو انہوں نے میری وجہ سے جو ہے تو اس کو اٹھا لیا اور اٹھا کے اریسٹ کر لیا، اور 13-14 ڈیز اس کو جو ہے تو خسفِ وجا میں رکھ کے تشدد کیا. اور اس سے جو ساری کی ساری انویسٹیگیشن تھی تو وہ مجھ سے ہی تھی کہ وہ کب آ رہی ہے، وہ کدھر ہے، اس کے پیچھے کون ہے، اس کو کون رن کر رہے، وہ کس کے کہنے پہ بول رہی ہے، وہ سارا کچھ. جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے اکاؤنٹس وغیرہ بین ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہے ہیں، اس کو سارا کچھ کرنے کے باوجود یہ ڈر نہیں رہی، اور پھر بھی ایک اس پہ، تو انہوں نے سب سے زیادہ ڈرانے کے لیے میری فیملی پہ اٹیک کیا، سارا کچھ کیا. اور جو فیملی پہ اٹیک کرنا ان کو بہت جو ہے مہنگا مناسب. پڑا. میں نے ہوں 13-14 ڈیز میں خیر بلال کو باہر سے نکلوا دیا. پھر مجھے لگا کہ نہیں، ابھی نہیں جانا چاہیے، اگر ابھی میں گئی تو میں وہاں سے شاید سلامتی کے ساتھ واپس نہ آ سکوں. نہ کہ ڈر کی وجہ سے کہ ان کا ڈر، لیکن پھر بھی میں کیوں اگر کسی کو پکڑنے تو یہاں UK میں آئے، یہاں سے پکڑ کے لے کے جائیں جس نے جو بھی دشمنی نکالنی ہے، لیکن خود جا کے بیڑوں کے چھتے میں بھی میں نہیں دوں گی، اپنا ہاتھ نہیں ڈالوں گی، اپنے آپ کو بھی نہیں، خود نہیں پھنساؤں گی. تو اگر پھر بھی کسی کو لگتا ہے، کوئی کہتے ہیں کہ ہم یہاں کی نمبر 1 فورس ہیں، یا یہ ہیں یا وہ ہیں. اور دوسرا یہ کہ پاکستان نے میرا مجھ پہ انہوں نے بہت سارے کیسز بنا دیے تھے، FBR میرے پیچھے لگ گئی. پھر منی لانڈرنگ کے مجھ پہ کیس بنا کے انہوں نے میرے اکاؤنٹ وغیرہ فریز کر دیے. ہوں اور جب اکاؤنٹ وغیرہ فریز کرنے کے بعد انہوں نے میرا اسلام آباد میں ایک گھر بھی سیز کر دیا، جو چیزیں میرے نام پہ تھیں وہ کر دیے. تو پھر مجھے لگا کہ نہیں، ابھی یہ جو بات ہے بہت آگے تک چلی گئی ہے. ابھی میں پاکستان جاؤں گی تو FIA اور FBR کی کیسز سے باہر نہیں نکل سکوں گی. تو ابھی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے. مجھے یہ ویٹ بتائیں کرتے ہیں دوسری بات کہ اتنے ویٹ کرتے ہیں ایوارڈ کہ عمران خان صاحب واپس آ جائیں. جی اتنے ایوارڈز آپ کو ملتے ہیں، دبئی میں آپ رہیں، ترکی رہیں، ہر ایوارڈ شو میں بھی آپ کو بلایا گیا. ایوارڈ ایسا کیا ہے؟ ہم بھی رہتے ہیں دبئی میں، ہمیں ایوارڈ نہیں ملتے، آپ کے پاس ایسی کیا وہ ایک شف ہے کہ آپ کو ایوارڈ ملتے ہیں؟ ایسی کوئی اچیومنٹ نہیں ہے. شاید مرد ہوتے ہیں، ٹھرکی ہوتے ہیں، دل آگے ہوگا کسی کو نے کہا ہوگا ان کو بھی بلا کے اوارڈ دے دیتے ہیں. شاید اس لیے میری ایسی کوئی اچیومنٹ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ مجھے کسی اس پہ ملے. جس نے بھی اگر مجھے کچھ دیا تو شاید اگلے بندے کا مجھے نہیں پتا کیا نیت تھی کہ کیا تھا، کس آپ لیے. جہاں پہ آپ جاتی تھی اکثر آپ کے ساتھ ایک فرینڈ دیکھنے میں ملتی تھی، آج کل وہ نہیں ہے، کافی عرصے سے نہیں ہے. کس کی بات کر رہے ہیں؟ بہت ساری دوست ہیں، آپ بتائیں کس کی. سندل کھٹر آپ جانتی نہیں ہیں؟ اچھا، ہاں وہ میری فرینڈ تھی، میری بیچ میں اس کے ساتھ ناراضگی تھی، کافی اختلافات تھے، کافی کچھ تھا، لیکن ابھی ٹھیک ہے بس. اچھا، ایک اختلافات. انٹرویو میں آپ کو میں نے آپ کا انٹرویو دیکھا، آپ نے اسے کہا کہ آپ نے اسے فیم دیا ہے، آپ نے اسے اٹھایا ہے. آپ سے پہلے اسے کوئی جانتا تھا یا آپ نے ہی فیم دیا؟ دیکھیں، میں یہ فیم والی بات یہاں پہ نہیں کروں گی، یہ بہت بڑی اور متکبرانہ بات ہو جاتی ہے کہ میں کہوں گی فلاں نے فلاں کو فیم دی. یا جیسے یہاں پہ یہی لڑائی ہوتی ہے، ٹک ٹاک کھولیں تو ہر دوسرا تیسرا بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس کو میں نے اٹھا لیا. کوئی گفٹر ہوتا ہے، کسی اور کو گفٹنگ کرتے تو وہ کہتے ہیں اس کو میں نے اٹھا لیا، اس کو یہ کر لیا. ہوں تو جب کہ اگر ہم حقائق پہ چیزوں کو دیکھیں تو فیم شاید کوئی نہ کسی کا کوئی وہ بن جاتا ہو، ذریعہ بن جاتا ہو، لیکن ہوں فیم اور عزت اور رزق اور یہ ساری چیزیں آپ کو اللہ دیتی ہے، یہ کوئی بندہ آپ کو نہیں دے سکتا. یہ کوئی بندہ آپ کو نہیں دے سکتا. آپ کو جو بھی اچیومنٹ ملتی ہے کہ آپ کی لائف میں آپ کو کچھ بڑا ملتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتے ہیں. باقی سارے ذریعے ہوتے ہیں، اور ذریعوں کو مینشن کرنا ہم سب کو بلکہ اس رب کا ہی مشکور ہونا چاہیے. سوری، مجھے پتہ نہیں کون کالز کر رہے بیچ میں. تو وہ نام ایسے آ گیا ہوتا ہے. ہاں، تو یہ میں نہیں کہوں گی کہ کسی کو میں نے فیم دیا یا کسی نے مجھے فیم دیا. میں کہوں گی ہر ایک انسان کا ایک مقدر تھا، نصیب تھا، جس کو ملا اس کے نصیب سے ملا. دیٹس اٹ. اچھا، کچھ ٹائم پہلے ایک کنٹروورسی کیونکہ سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملی تھی، آپ کی کچھ ویڈیوز وغیرہ انہوں نے وائرل کی یا وٹ ایور جو بھی ہوا، اس کیس میں اس کا فیصلہ کیا ہوا؟ آپ نے معاف کر دیا انہیں؟ دیکھیں،
ایک لائف میں ایک چیز ایسی تھی جس کے لیے میں نے اپنے لیے اسٹینڈ لیا. میں نے بہت ساری چیزوں کو معاف کیا. اگر کسی نے آ کے میرے خلاف کچھ بولا یا ویڈیوز بنائی یا بکواس کی یا کچھ، اس چیز پہ میں نے اس لیے اسٹینڈ لیا کہ وہاں پہ ایک وقت تھا کہ میں لوگوں کی باتوں سے تنگ آ گئی تھی کہ مطلب کچھ بھی اگر آپ کے ساتھ کوئی ٹریجڈی ہوتی ہے یا کچھ ہوتی ہے تو کچھ لوگ یہ سمجھے یا جانے بوجھے بغیر وہ بھی آپ پہ آ کے الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے خود کر لیا، آپ کو فیم چاہیے تھا، آپ نے ایسے. تو مطلب ایسا کون سا فیم ہوتا ہے کہ انسان خود ہی اپنے بارے میں اتنا غلط اور اتنا گھٹیا اقدام جو ہے تو اٹھائے. وہاں پہ بھی میں آ کے لوگوں کو معاف کر دیتی، لیکن مجھے لگا کہ ایک قانونی طریقہ اختیار کیا جائے اور قانون کے سامنے وہ ساری چیزیں رکھی جائیں، وہ سارے پروف رکھے جائیں. تو اس کے بعد جو آپ کی عدالتیں یا جو آپ کا جو ہے تو فیصلہ جو میرے پاس. 1 منٹ میں ایک نمبر بلاک کر کے آ جاؤں. جسٹ 1 منٹ. یار تھلے بندے بڑھو، تسی کیوں شور کر رہے ہو یار؟ آئی ایم آسکنگ کوسچن یار. گائز پلیز ڈو ڈبل ٹیپ گائز، لائیو شیئر. دو بندے دو بھول ڈبل بولنا ہے. جی 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 اٹس اوکے فائن. ہاں تو ہم کیا بات کریں. ہاں میرے پاس جو پروف تھے، میں عدالت میں گئی، میں نے پاکستانی قانون کے طریقے جس کا جو بھی بنتا تھا میں نے اس کو سزا دلوائی. اور پھر چونکہ باتیں فیکٹ پہ مبنی تھیں اور فیکٹ تھا تو جس نے غلط کیا تھا تو اس کے ساتھ پھر ویسے ہی ہوا. جس نے بھی کیا تھا اس میں جو بھی لوگ ملوث تھے تو ان کو میں نے ان کی اس تک پہنچا دیا کہ نیکسٹ ٹائم کسی اور کے ساتھ کوئی ایسا کرنے کی جرت نہ کرے. لیکن یہاں پہ ہر ایسے دوسرے دن ہوتے ہیں، وہی مرد ہوتے ہیں اتنے گھٹیا رذیل قسم کے مرد ہوتے ہیں جو خود پہلے لڑکیوں کے پاس جاتے ہیں اور پھر لڑکیوں کو بلیک میل کر کے. میں یہاں پہ کسی اور کی بات مینشن کر رہی ہوں، اس کے ساتھ فیم لے کے یا اس کو کر کے پھر اس کو ننگا کر کے پھر آ کے رولا ڈال رہے ہوتے ہیں، واویلا مچا رہے ہوتے ہیں، ہائے میرے ساتھ برا ہو گیا، ہائے فلاں لڑکی نے میری ویڈیوز لیک کر دی. وہ لڑکیوں کے اس لیے کیونکہ لڑکی کی جب کوئی چیز ایسے سامنے آتی ہے تو لڑکا تو خود پارسا بن جاتا ہے یا اس کو اتنا زیادہ یہاں پہ وہ نہیں کیا جاتا کہ اتنی زیادہ اس کو گالیاں نہیں پڑتی. ایک لڑکی کے لیے بہت شرم کی بات ہوتی ہے کیونکہ اس کی فیملی وہ اس وقت بہت ایک کرب والی سچویشن سے گزر رہے ہوتے ہیں اور ایک تکلیف میں ہوتے ہیں، تو پھر سارے آ کے اسی پہ زور ڈال رہے ہوتے ہیں. تو ہر کوئی میری طرح تو نہیں ہے جو سٹینڈ بھی لے یا جو کھڑا بھی ہو اور کھڑا ہو کے جو کسی نے آگے برا کیا ہو تو اس کو اس کے منطقی انجام تک بھی پہنچائیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے ساتھ کسی نے برا کر دیا چلو ہم خاموش ہو جائیں، ہم آواز نہ اٹھائیں، اب برا ہو گیا، لوگوں کے سامنے آ گیا، سارا کچھ ہو گیا. تو میں کہتی ہوں لوگ خدا نہیں ہیں، لوگوں کے سامنے آ گیا یا لوگ اس پہ تبصرے کریں یا وہ کریں. جس نے آپ کے ساتھ اس لیول پہ برا کیا تو آپ فیکٹ پہ بات کرو اور اس بندے کو جو ہے تو آپ سزا دلواؤ جو بھی قانون کے اکارڈنگلی اس کی سزا بنتی. آپ اچھا کے خود کے ہاتھ میں ہو تو آپ تو ذبح ہی کر دو، آپ اس کو جینے کے قابل ہی نہ چھوڑو. لیکن پھر بھی آپ خود ہر چیز کو یا قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، لیکن قانونی طریقہ اختیار کرو. وہاں پہ پھر ڈرو جھکو مرو مت، کیونکہ جو آپ کے ساتھ لائف میں ہونا تھا ہو گیا اور آگے کسی اور کے ساتھ ایسا نہ ہو. آپ لوگوں کو کے لیے بھی سٹینڈ لو. نہیں یہ بات تو بالکل میں ایگری ود یو، قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا جاتا. اینی وے آپ کی آج کل دوستی مناہل ملک کے ساتھ بہت نظر آتی ہے، ان کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کہاں ان سے دوستی ہوئی؟ بڑی آپ ان کی طرفداری بھی کرتی ہیں، بہت سے آپ کو سوشل. نہیں، میں نے طرفداری میں کسی کی بھی نہیں کرتی، چاہے کوئی بھی ہو، دوست ہو یا دشمن ہو یا کوئی بھی ہو. جہاں پہ غلط بات ہوتی ہے، یہ جو سچ لوگوں سے چھپائے جا رہے ہوتے، جو سچ نہیں ہوتا، جو چیزیں توڑ مروڑ کی پیش کی جاتی ہوتی ہیں، تو وہ چیزیں اگر مجھے پتہ ہوں یا وہاں پہ میرا نام لیا جائے اسپیشلی تو پھر میں آتی ہوں. میرے پاس حقائق ہوتے ہیں، میرے پاس پروف ہوتے ہیں، تو میں کہتی ہوں ایسے نہیں ایسا ہے. جہاں پہ منافقت کی جائے وہاں پہ میں آ کے کھڑے ہوتے ہیں. تو جہاں پہ مناہل ملک والی چیز بولنے والی تھی یا اس کا ساتھ دینے والی چیز تھی تو میں نے مناہل ملک کے لیے مناہل ملک کا ساتھ نہیں دیا تھا. میں نے لوگوں کو حقائق بتانے کے لیے کہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جو پریزنٹ کی جا رہی ہیں، جو پروف کی جا رہی ہیں، بلکہ جس بندے نے یہ سارا کچھ کیا اس کی ویڈیوز وائرل کی وہ خود ہی جو ہے تو لوگوں کے آگے رو رہے ہیں کہ مناہل ملک نے میری عزت جو ہے تو رسوا کر دی یا مناہل ملک نے مجھے ننگا کر دیا. جبکہ اس بندے نے خود مجھے کہا تھا تم مجھے وائرل کر دو، تم مجھے UK میں سے وائرل کر دو، تم میری ویڈیوز لیک کرو، تم میری ویڈیوز آگے بھیجو اور تاکہ مجھے فیم ملے اور میں لوگوں میں فیمس ہو جاؤں، اور تم یہ کام کب کرو گی؟ تو مجھے آپ نے ایس کے کو ایک براڈ پہ کہا تھا کہ میرے پاس پروف ہیں کہ مجھے کہا گیا ہے ویڈیو وائرل کرنے، لیکن آپ نے نام نہیں بتایا اس کا. کیا آپ نام لینا پسند کریں گے؟ میں نے ویڈیو آپ کو چٹھا کو کہاں دے سے دیے موصول تھے. ہے؟ میں نے چٹھا صاحب جو ہے ان کے سامنے اس نے جا کے جو ہے میرا نام لیا کہ ہاں حریم نے میری ویڈیوز لیک کی. تو پھر میں نے وہ ریکارڈنگز دی کہ اگلے بندے نے مجھے خود فورس کیا تھا، فورسفلی مجھے کہا تھا کہ میری ویڈیوز کو لیک کر دو، جبکہ میں اس کو منع کر رہی تھی کہ پلیز ابھی نہ کرو، میں تمہاری ویڈیوز لیک کر دوں گی. کیونکہ میں مناہل کو دوسری طرف کہہ رہی تھی کہ تم جاؤ جا کے پولیس میں کمپلین کرو، ابھی تم یہ تمہیں ننگا کر رہے ہیں، یہ اس کی ریکارڈنگز ہے، میرے ساتھ اس کی یہ بحث چل رہی ہے. وہ ساری ریکارڈنگز میں بھیج رہی تھی. لیکن مناہل ملک اتنی ڈری ہوئی تھی، اسی خوف میں مبتلا تھی کہ وہ کہہ رہی تھی کہ اس کے پیچھے ایسا کوئی تھا نہیں سپورٹ کرنے والا. یا انسان کو کوئی خود بھی سپورٹ نہ کرے، انسان کے اندر اپنی خود کی ایک ایسی جرت ہونی چاہیے، لیکن شاید اس کے اندر وہ جرت بھی نہیں تھی کہ اور کے سٹینڈ لے. یا اچھا میں یہ کہہ رہی تھی کہ ایس کے جو ڈرامہ کر رہا تھا لوگوں کے سامنے آ کے معصوم بن کے،
مطلب کہ میری عزت کے ساتھ کھلواڑ ہو گیا، میری عزت کو ننگا کر دیا، بے عزت کر دیا. اگر تمہاری عزت کا تمہیں بہت حد، تم کیوں مجھے ویڈیو دے رہے ہو کہ میری ویڈیوز وائرل کرو؟ اور جب مجھے ویڈیو دی تو مناہل بے وقوف لڑکی، ایک نمبر کی بے وقوف اور ایک نمبر کی نہ ڈر لڑکی ہے. میں کہتی ہوں سوشل میڈیا پہ جیسے لڑکیاں آپ کو آ کے پرسنالٹیز نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ فلان اتنا میک اپ کر کے یا تیار ہو کے، یا جو ان کے ایکسپریشن ہوتے ہیں ریئل لائف میں وہ سب کچھ ویسا نہیں ہوتا. اندر سے لوگ اتنے بزدل ہوتے ہیں. تو جب ساری چیزیں وائرل ہونے سے پہلے اس کو میں نے دی، اس کو میں نے جا کے بتایا کہ تم ایسا کرو، تم یو اے میں جاؤ. یو اے میں جب تم جاؤ گی وہاں پہ یہ ابھی ایس کے ہے یا سعودی عربیہ میں جس کنٹری میں بھی ہے، تم وہاں پہ جاؤ، وہاں کی مطلب جو پولیس ہے وہاں کے پاس جاؤ، ان کو سارے کچھ بتاؤ کہ وہ بندہ تمہیں بلیک میل کر رہا ہے، تمہاری ویڈیوز وائرل کر رہا ہے، تمہارے پاس سارے پروف ہیں، اس کی کال ریکارڈنگز ہیں، اور یہ تو بہت ایزی ہے تمہارے لیے. لیکن وہ اتنا ڈر گئی تھی کہ وہ اس نے چیزوں کو ڈیلے کیا، اور جب اس نے چیزوں کو ڈیلے کیا تو وہ پوری دنیا کے سامنے آ گئی. اگر وہ وقت پہ اپنے لیے ایسے مجھے کوئی کہتا کہ تمہارے بارے میں یہ پلاننگ ہو رہی ہے، تو پلاننگ ہونے سے پہلے میں اڑا دیتی. لیکن وہ اتنی خوش قسمت لڑکی سمجھو کہ کہوں گی کہ جس کو میں نے سارا کچھ پلان ہونے سے پہلے بے نقاب کر دیا کہ تمہارے بارے میں یہ پلاننگ ہو رہی ہے، مجھے ویڈیوز دی گئی ہیں، میں تمہاری ویڈیوز وائرل کروں، اور مجھ سے تمہاری ویڈیوز وائرل کروا رہی ہیں، یہ ریکارڈنگ لو، یہ پروف دو، تمہیں میں جا رہی ہوں. تو میں کانٹیکٹس بھی دے رہی ہوں دبئی کے، اور اس کو میں نے اپنے کانٹیکٹس بھی دیے کہ تم ان لوگوں سے جا کے ملو. اور وہاں پہ ایسے سے لوگ تھے نا، اگر یہ ملتی تو ایس کے تو ابھی تک جیل میں ہوتا مطلب. تو چلو اس کی ویڈیوز وائرل ہوئی، سارا کچھ ہوا. اس کے بعد ایس کے نے آیا جی، ایس کے سب کے سامنے شریف بنا، لوگوں کے آگے رویا، میری ویڈیوز وائرل ہو گئی، مجھے مناہل نے ننگا کر دیا، مجھے مناہل نے بے عزت کر دیا، میں دنیا میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں، کبھی عمرہ کرنے، اور آپ کو پتہ ہے کبھی ادھر جا کے لوگوں کی سمپتی لینے کے لیے ایک مطلب وہ کر لیا. اتنے منافق لوگ ہیں، مطلب کسی کا دل دکھا کے، کسی کو ذلیل کر کے، کسی کو رسوا کر کے، اگر وہ کہیں کہ ہم اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہو جائیں گے تو لعنت ہو ان لوگوں پہ. اللہ ایسے سجدے تو کیا، ایسی نمازیں تو کیا، ایسی کوئی بھی چیز آپ کی کبھی بھی قبول نہیں کرتا. اللہ قیامت میں خود بندے کو بولے گا کہ فلاں بندے کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگو، اگر وہ معاف کرے گا تو میں معاف کروں گا. جبکہ اگر ہم دیکھیں تو واضح حکم ہر جگہ کہ کسی کا دل دکھا کے اگر ہم یہ کہیں کہ ہم حج کر لیں یا عمرے کر لیں یا کچھ بھی کر لیں تو ہم اللہ کی نظر میں بہت اچھے ہو جائیں گے، تو یہ ہماری سب سے بڑی بیوقوفی ہے. اور یہ ہماری علم کی سب سے بڑی وہ ہے، علم کی کمی ہے کہ اگر ہم ساری چیزیں گناہ کرنے کے باوجود جا کے سجدوں میں گرتے ہیں. ہر چیز کا علاج ہے، ہر چیز کی گناہ کی معافی سجدہ نہیں ہے. تو اس میں نے کہا کہ یہ صرف اور صرف ڈرامہ کر رہے، شاید میں یہ چیزیں نہ بتاتی. پھر دوسری بات اس میں یہ ہوئی کہ مناہل، جب آپ کو پتہ ہے ایف آئی اے میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کے پاس پروف ہوتے ہیں، تو آپ کی اگلا بندہ سنتے ہیں، کیونکہ پولیس میں جاتے ہو آپ کمپلین فائل کرتے ہو، لیکن پاکستان کے اندر ایف آئی اے کے اندر پہلے آپ ان کو پروف دیتے ہو، بعد میں آپ پہ ایف آئی آر ہوتی ہے. اس بیوقوف نے یہ جو اس کو بلیک میل کر رہا تھا وہ سارے میسج مجھے فارورڈ کری تھی، اس نے اپنا سارا موبائل ہی ریسیٹ کر دیا. مطلب ایس کے اس کے پاس کوئی بھی پروف نہیں تھا کہ وہ جا کے اس کو پریزنٹ کر سکتی. تھینک یو، اس کو پریزنٹ کر سکتی یا آگے جو ہے تو وہ ایف آئی آر کروا سکتی. پھر میں نے اس کو ہیلپ کیا، میں نے کہا چلو میں نے اللہ کی رضا کے لیے ہیلپ کیا. میں یہاں پہ امبیسی گئی، پھر ایف آئی اے کے آئی یو ہیں اس کی یاسر، ان کے ساتھ میں نے کانٹیکٹ کیا. سوری میں فمبل ہو رہی ہوں، سوری گائز اگر کسی چیز میں بہت تیز بول رہی ہوں کیونکہ مجھے بہت جلدی ہے. اچھا، میں نے ان کے ساتھ کانٹیکٹ کیا. میں تلخیص نگاری کرتی ہوں، تھوڑا سا سلو رہیں، آپ کو ہاں بہت سے لوگ سننا چاہ تلخیص رہے ہیں. نگاری کروں گی کیونکہ دریا کو کزے میں بند کر دوں، جی موٹے موٹے نکات آپ لوگوں کو بتا دوں. جی میں اسی لیے جلدی بول رہی ہوں، تو معذرت آپ لوگوں سے، اگر فمبل ہو جاؤں تو اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیجیے گا. اچھا، پھر میں نے یاسر کو میں نے کانٹیکٹ کیا. میں نے کہا کہ یہ سارے پروف ہیں میرے پاس، یہ ساری ریکارڈنگ ہے، تو میں اس بات کی گواہ ہوں کہ ایس کے نے مجھ کو ویڈیوز بھیجی تھی اور ایس کے کی یہ ریکارڈنگ ہے کہ اس کو بلیک وائرل کرو. تو اس بندے نے خود ہی وائرل ہونے سے پہلے مجھے بھیجی تھی سارا کچھ. پھر انہوں نے کہا کہ آپ تو امبیسی جائیں گی تو وہاں سے ہمیں اٹیسٹ کر کے وہ کریں گی، تو اپنا ویڈیو کو ریکارڈ کریں گی، کل آپ کو عدالت بلائیں تو کیا پتہ آپ عدالت نہ آئیں، تو آپ یہ نہ آئیں تو وہ نہ آئیں. تو میں نے ان کو کہا کیا پتا، میں اس بات کی شور نہیں کہ میں پاکستان آ سکتی ہوں یا نہیں آ سکتی، لیکن جہاں امبیسی کے تھرو اگر کوئی وہ ہوا تو میں اپنا بیان اور ساری چیزیں ریکارڈ کروا دوں گی. لیکن پاکستان کے لیے میں آپ کو بھی کوئی بھی زبان نہیں دے سکتی کہ میں وہاں پہ آؤں گی یا نہیں آؤں گی. لیکن یہاں سے میرے پاس پروف ہیں، مجھے کہا گیا، میں مین وٹنس ہوں. سب سے پہلے وائرل ہونے سے پہلے ویڈیوز میرے نہیں، تک آئی وٹنس تھی. کس چیز کی ہیں آپ اب؟ اچھا دبئی میں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں جی، وٹنس تو میرے پاس سب سے پہلے ویڈیوز آئی تھی اور کہا گیا تھا کہ ان کو جو ہے تو وائرل کر دیں. تو اس بندے نے خود ہی اپنی ویڈیوز مجھے بھیجی تھی. وائرل کس نے کی تھی؟ یہ تو آپ ان سے پوچھیں وائرل کس نے کی ہے. یعنی آپ وائرل کی طرف سے نہیں ہوئی؟ 3 مہینے بعد ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں. 3 مہینے تک میں مناہل کو کاہل کرتی رہی ہوں کہ آپ ایسے کرو، آپ ایسے کرو، اس کو میں انسٹرکشن دیتی رہی ہوں. وہ یعنی کہیں بھی جاتی تھی وہ دب جاتی تھی، پتہ نہیں اس کو کیا ہوتا تھا. 3 مہینے بعد جا کے یہ ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں. 3 مہینے اچھا، تک میں نے ایس کے کو رکا ہوا تھا کہ میں یہ کر کے تمہیں تمہاری ویڈیوز وائرل کر دوں گی، لیکن آپ ابھی نہ کرو. دوسری طرف سے میں مناہل کے ساتھ پلان بنا رہی تھی کہ مناہل تم ایسے کرو، ابھی اس کے ساتھ میری یہ بات ہوئی تم ایسے کرو ایسے کرو.
پھر ایس کے کو یہ تھا کہ مناہل ایک دفعہ اور آئے گی مجھ سے ملے گی. میں نے کہا مناہل سے ایک اور دفعہ فیم لے لو, مل لو, ویڈیوز اس کے ساتھ اور مزید بنا لو, اپنا اکاؤنٹ پروموٹ کر لو, خود کو پروموٹ کر لو. کون پھر سی اس کے والی بعد ویڈیو؟ اچھا. مطلب ایسے ملنا تھا اس نے نا, اس کے ساتھ ویڈیوز وغیرہ بنانی تھی. تو میں نے کہا اس کا وہ تھوڑا سا ڈیلے ہے, اس میں دبئی آنا ہے, تو تب تک تم ویڈیوز وائرل نہ کراؤ, پھر وہ تم سے ملے گی نہیں. تو مطلب ہم یہ کہہ رہے تھے کہ دوسری طرف سے ہم مناہل کو فورس کر رہے تھے کہ تم جا کے ملو, اور ادھر سے جو ہے تو میں اس کی ویڈیوز روکوں گی. تو اس کو یہ ہوگا کہ ہاں مناہل فلاں تاریخ کو آ رہی ہے تو ویڈیوز وائرل نہیں ہوگی. پھر مناہل نے پتہ نہیں کیا کہ 3 مہینے بعد وہ ویڈیوز جو ہے منظر یہاں پہ ایک مناہل نے یہاں پہ, میں خیر ان لڑکیوں پہ اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا ہے, میں ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتی. ایس کے نے 3-4 اور بہت فیمس یہاں پہ ہوسٹ ہیں, ٹک ٹاکرز ہیں, جن کی ویڈیوز مجھے بھیجی ہیں جو بہت ہی نازیبا ویڈیوز ہیں. اللہ وہ نہ کرے کہ ان کی ویڈیوز سامنے اللہ نہ آئیں, کرے وائرل ہوں. کیا وائرل ہوں, وہ لیکن کروائے گا وائرل, یا کوئی آگے لوگ مطلب سمجھیں کہ کوئی ویڈیو آنے لگی ہوں؟ وہ ویڈیوز میرے پاس ہیں, اور 3-4 3 ٹک ٹاکرز ہیں, ہوسٹ ہیں جو بہت فیمس ہیں, اور وہ ہی تازیبہ قسم کی ویڈیوز ہیں جو اس کے ساتھ بنی ہوئی ہوں. ہیں. یا اچھا, انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ 73,40,000 روپے کا ایک اپارٹمنٹ ہے جو اسلام آباد میں ہے. از نہیں, اٹ؟ نو یہ بالکل غلط بات ہے. اس کے کسی کو ایک ٹافی نہ دے. تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ بزنس کیا کرتا ہے یا کام کیا کرتا ہے, میں ان چیزوں کو بالکل اوپن نہیں کروں گی وہ جس سے ڈسکس نہیں پردہ کریں گے. نہیں. دیکھو جو چیزیں مخفی ہیں, جو دنیا کے سامنے نہیں ہیں, ان کو آ کے بے نقاب کرنا یا کچھ کرنا, یا دوسروں کی طرف میں نکتہ چینی نہیں کروں گی. میں ہمیشہ دوسروں کی طرف نکتہ چینی کرنے سے پہلے اپنے گربان میں جانتی ہوں کہ خود کتنے پانی میں ہوں, یا خود کہاں پہ آ کے کھڑی ہوں, یا کس زمرے میں ہوں. ان چیزوں پہ میں زیر بحث نہیں بنانا چاہوں گی. یہ بات بھی میں نے اس لیے آ کے ڈسکس کی, دیکھیں میں نے ڈسکس کری تھی 3 براڈس کے اوپر میرا نام لیا گیا, میں جی جی. خاموش تھی. تو وہ پاگل کا بچہ نہیں سمجھتا کہ میں وہ چیزوں کو, جس چیز کا ریکارڈ رکھتی ہوں. میں حریم شاہ سے کوئی بات کرے گا کہ فلاں کام ایسے کر دو, اس کو کوئی کسی اس میں کرے گا تو اس کے پاس ریکارڈ ہوگا. اس بیوقوف نے کہ سمجھے ہی نہیں کہ میری ساری چیز اس کے پاس ریکارڈ ہوں گی. اس نے آ کے آخر میں میرا نام لے لیا, حریم نے جو ہے تو ویڈیوز وائرل کی ہیں, اور حریم نے مجھے جو ہے تو ننگا کیا, اور حریم نے وہ کی ہے. جبکہ اس بیوقوف کو یہی نہیں پتا تھا کہ تمہاری جو میرے ساتھ کالز ہوتی تھی وہ ساری کالز میں ریکارڈ کرتی تھی, جو کنورسیشن تھی وہ میں ریکارڈ کرتی تھی, ایچ اینڈ ایوری تھنگ میرے پاس ریکارڈ تھا. تو تم اس نے شاید یہ سمجھے ہی نہیں. اس نے اپنی طرف سے مجھے آ کے اس نے چٹھا کی بروڈ پہ جب کہا تو چٹھا صاحب نے مجھے بلایا, میں ان کی بروڈ پہ گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ویڈیوز وائرل کی. میں نے کہا اس کے, میں نے منہ پہ آ کے بولے کہ میں نے کب ویڈیوز وائرل کی اور ویڈیوز کیا ہوئے. میں نے کہا اس کے اوپر اگر میں ویڈیوز وائرل کرتی تو میں جا کے ایف آئی آر ہی نہ کرواتی. ایف آئی اے کے اندر ایف آئی آر ہے, اس کے پہ میں نے کروائی ہوئی ہے. دوسری بات یہ کہ میں نے یہاں پہ آ کے لوگوں کو بتایا ہی نہیں ہے کہ ایس کے نے خود اپنی ویڈیوز وائرل کروائی ہیں, کیونکہ میں خاموش تھی. لوگوں کے آگے ڈنڈورا پیٹنا یا لوگوں کو بتانا وہ نہیں تھا. آپ اگر قانونی طریقے سے اس بندے کو وہاں تک پہنچاؤ گے جہاں پہ اس کا حق ہے, اور جہاں پہ جو اس نے اس طرح کا جرم کیے, تو وہ زیادہ ضروری ہوتا ہے. لوگوں کے سامنے آ کے ڈنڈورا پیٹنا یا لوگوں میں کرنا, تو یہ ایک طرح کا فہم ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی فین فالوئنگ گین کرنے کے لیے یا اپنی براڈ پہ رش لگا رہے, جہاں پہ آپ کو کوئی بھی انصاف نہیں ملنا, جہاں پہ بات میں سے بات نکلے گی, اور جہاں پہ بس آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا. تو وہ میں کرنا نہیں چاہتی تھی. تو انہوں نے خود کہا کہ رینشا نے میری ویڈیوز وائرل کرتی ہیں, تو میں نے کہا چلو آ کے بتا دیتی ہوں. تو میں نے کہا یہ دیکھیں یہ ریکارڈنگ ہے. مجھے خود بندہ کہتا تھا کہ میری ویڈیوز وائرل کر دو. اگر میں وائرل کروں تو میرے پاس 2-3 لڑکیوں کی اوروں کی ویڈیوز ہیں, لیکن میں کیوں وائرل کروں؟ میرے خیال میں دیکھیں آپ لوگوں کو امید دے رہی ہیں ویسے یہاں پہ. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا دنیا مکفات عمل ہے, اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے, یہاں سودا دست بدستی ہے, ٹٹ فار ٹیٹ. یہ ہم بچپن سے پڑھتے ہیں نا, ایز یو سو سوشل یو ریپ. تو یہ حقیقت پہ مبنی ہے. ویسے ان سب چیزوں کی حقیقت ہے کہ آپ جیسا بو گے ویسا کاٹو گے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہو نا کہ کسی کے ساتھ غلط کر کے, کسی کو دنیا کے سامنے ننگا دکھا کے آپ لوگوں کی ماؤں بہنوں کی عزت محفوظ رہے گی, یا آپ لوگ بچ سکو گے, تو یہ نیور, یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ کارما ہے. کارما کب پلٹ کے آپ کی طرف آئے گا آپ کو خود بھی نہیں پتا ہوگا. ٹھیک ہو تو کسی کو گیا. ننگا کر کے آپ خود ننگو گے, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا. اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ آپ کی اپنی طرف آتی ہیں, اور یہ پلٹ کے آتی ہیں, اور یہ دنیا میں آپ خود ان چیزوں کا وہ کرتے ہو. تو ٹھیک ہے. میں کبھی بھی نہیں, اس نے جبکہ اگر کرنا ہوتا تب تو میں مناہل ملک کو نہ بولتی, میں مناہل ملک کو جا کے انسٹرکشن نہ دیتی, میں یہاں سے جا کے ایف آئی اے کے منہ میں ہاتھ ڈال کے ایف آئی آر نہ کرواتی, میں پروف نہ دیتی. تو میں نے جو کیا, میں پھر بھی کہوں گی, میں نے مناہل ملک کے لیے نہیں کیا, نہ لوگوں کی اپریسیشن کے لیے کیا, میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا کہ ایک چیز میرے پاس ہے تو مجھے اللہ اس کا اجر دے گا, اور وہ چیز میں اللہ سے ہی اجر کی طلبگار ہوں. باقی دنیا نے کسی کو کچھ نہیں دینا, نہ دنیا کے لیے. میں نے کرنا ہوتا تو میں پہلے دن بورڈ لگا کے بیٹھ جاتی 3 مہینے پہلے کہ یہ ویڈیوز تو میرے پاس آئی تھیں, اور یہ ریکارڈنگ اور یہ پروف میرے پاس موجود ہے. میں بھی یہ چیز تب میں نے کی کہ میرا نام لیا گیا اور بار بار لیا گیا, تو میں نے کہا کہ کیوں نہ سچ بتاؤں. آپ اسی انسان کو نا, ایک میرے ساتھ ایک چیز جڑی ہوئی نا کہ حریم نے فلاں 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 کی ویڈیوز وائرل کر دی. ہاں میں نے کی ویڈیوز وائرل, لیکن میں نے عام عوام پبلک کی نہیں کی, میں نے کسی غریب لڑکی کی نہیں کی, میں نے کی, میں نے پولیٹیشینس کی.
میں نے کس کی، میں کس نے ایسے لوگوں کی جن کا کرنا فرض تھا، جو کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو ہمارے رائی تھے، جو ہمارے اوپر جو ہیں تو جن کے ہم تابع آتے ہیں اور جو ہمارے اوپر رائی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے ان کی حرکتوں کو بے نقاب کیا، اور اس پہ میں اتنی بھی شرمسار نہیں ہوں. میں نے کیا، میں نے بہت اچھا کیا، مجھے کوئی شرمسار نہیں ہے. ایسے لوگوں کی کرنی چاہیے تھی. لیکن عام کسی لڑکی کی، کسی پبلک کی، عام کی کسی ویڈیوز کو میں وائرل کروں تو پھر مجھ پر لعنت ہو. ایسے لوگوں کے ساتھ میں غلط نہیں کر سکتی. ہاں، اچھا اگر کچھ کوئی اکابر، کوئی ظالم آپ کے اوپر فرعون بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، لائک آپ کے ایسے لوگ کہ جن کی جو ہمارے ملک کو چلا رہے ہیں، جو اپنے آپ کو ہمارے ملک کا کارساز سمجھ رہے ہیں، تو اگر وہ اتنے ہپوکرائٹ ہیں یا وہ پولیس ہیں تو ان کو بے نقاب کرنا پھر آپ کر یعنی بھی ابھی تک سکتے ہیں. آپ نے یہ کہا کہ باقی بھی کوئی ٹک ٹاکرز ہیں جن کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں آپ کے پاس، اور باقی بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ویڈیوز ہیں. کیا کسی پولیٹیشین کی ابھی بھی ویڈیو ہے، کوئی ہیں آپ کے پاس جو پارٹ 2 پارٹ 3 آنا؟ میرے موبائل ہی میرے پاس نہیں ہے، میرے موبائل ہی مجھ سے لے لیے تھے. میرے آخر میں نے میرے موبائل ہی لے لیے، بس کیا کریں. مریم اب لوگوں کو یہ بتا رہی ہے نا، اب آپ کے پاس 3 ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور بعد میں مجھے ان نہیں باکس ہاں، کریں میں نے گے. جب یہ کیا تو مجھے تو اتنے برے طریقے سے دبئی میں ایک پارٹی کے اندر سے آ کے ایسے خفیہ لوگ اٹھا کے لے کے چلے گئے تھے، مجھے تو خود پتہ نہیں تھا میں کہاں پہ آ گئی ہوں. میرے تو موبائل ہی کا انہوں نے لے لیے تھے، ان کا مقصد ہی یہ تھا. انہوں نے یعنی تو میرے ڈیٹا اس میں پڑا تھا. نہیں، میرے پاس جو تھا تو میرا تو مشن عام عوام کو تنگ کرنا ہی نہیں ہے نا. میں کیوں کسی عوام کو تنگ کروں؟ میں پبلک کے ساتھ کبھی بھی جو ہے تو وہ میں جنگ نہیں آرٹسٹ کرتی. پبلک فگر ہوتا ہے نا، وہ تو ظاہر ہاں، سی بات ہے، نہیں پبلک کو سپورٹ تو کرتا ہے. مطلب جن لوگوں کے ساتھ میری جنگ تھی تو وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ٹکر کی جنگ تھی کہ وہ لوگ مجھے میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے. تو ان لوگوں نے تو اپنے آپ کو سیو کرنا تھا نا، اس میں کیا کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا دوسرا یہ کہ عوام آپ کو شیخ رشید کے ساتھ بہت جوڑتی ہے. تابش کے شو میں آپ نے بیٹھ کے اسے کال بھی کر دی تھی. آپ شیخ کے رشید تعلقات مان صاحب، شیخ رشید صاحب کے ساتھ میری بہت اچھی دوستی تھی. شیخو نام سیو کیا ہوا آپ نے، ایڈی ہاں، محبت. شیخ صاحب کے ساتھ میری اچھی دوستی تھی. اب بھی ابھی بھی ہم تعلقات بحال ہے، بات ہوتی ہے. شیخ صاحب مجھے پسند ہے جی. آئی لائک شیخ رشید. اچھا ایک سائڈ پہ اگر عمران ہاشمی ہو، ایک سائڈ پہ شیخ رشید ہو، آپ کس کو چوز کرنا پسند کریں گے؟ شیخ رشید کو چوز کروں گی کیونکہ شیخ رشید کا میرا نمک کھایا ہوا ہے، تو میں شیخ رشید صاحب فیوریٹ ہے میرا. مفتی عبدالقوی نہیں پسند آپ کو؟ ان کے نہیں ساتھ بھی اچھا تعلق تھا آپ کا. نہیں، مفتی کبھی کے ساتھ میرا کبھی بھی اچھا تعلق نہیں تھا. مفتی کبھی خود ہی میرا نام لیتے تھے ہر جگہ پہ. پھر لیکن مجھے یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ایک چیز سمجھ آئی ہے کہ مفتی کبھی جو ہے نا وہ سچ میں ذہنی مریض ہیں. لائک آپ ان کو برا بھلا کہتے ہیں یا کچھ بھی کہتے ہیں، ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں کچھ ایسا ہے کہ وہ خود کو سمجھ ہی نہیں پا رہے. ان سے کوئی نہ کوئی بلنڈر ہوتا رہتا ہے. ہوں نفرت بھی نہیں ہے لیکن پسند بھی نہیں ہے. ایسا ہو کہ میں کہوں کہ مجھے ان سے نفرت ہے، نہیں. نہ مجھے وہ اچھے لگتے ہیں نہ مجھے وہ برے لگتے ہیں. میں ان کے بارے میں یہی کہوں گی کہ وہ بیچارے ذہنی مریض ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستقرہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. بزرگ ہیں لیکن اصل بہت بزرگ بھی مشکل. آپ سے ڈرتے ہیں نا. یہ بھی مسئلہ ہے نا. میں بس کیا کہہ سکتی. اچھا یہاں پہ ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا. حریم شاہ کو بہت سے لوگ پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے. حریم شاہ کو کبھی کسی سے محبت ہوئی؟ سچی دسوں، کوئی ایک بندہ مجھے روز ہوتی ہے؟ ہے. مجھے ہر چیز سے محبت ہوتی ہے. جو آپ ایک دفعہ محبت آپ کو لائف میں نہیں ہوتی، آپ کو محبت بہت ساری دفعہ ہو جاتی ہے اور کسی نہ کسی چیز سے ہو جاتی ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دل دیا اور آپ کے لیے اتنی پیاری خوبصورت کائنات کو بنایا اور بنا کے آپ کے لیے مسخر کر دیے، تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جن سے آپ کو محبت ہو سکتی ہے، الفت ہو سکتی ہے، دل لگی ہو سکتی ہے، آپ کو کوئی بھی چیز اٹریکٹ کر سکتی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ کسی ایک چیز سے یا کسی ایک انسان سے محبت ہو کے فل سٹاپ لگ جائے اور اسی کو انسان کل کائنات کو وہ کر لے کہ یہاں سے آگے جو ہے تو میں بڑھ نہیں سکتا، یا کوئی اور جو ہے تو مجھے اس سے پیار نہیں ہو سکتا، یا کوئی اور چیز مجھے اٹریکٹ نہیں کر سکتی. تو ایسا نہیں ہے. میری پرسنالٹی ڈفرینٹ ہے. مجھے انسانیت اٹریکٹ کرتی ہے اور میں کہتی ہوں کہ یہ دنیا بہت خوبصورت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی ایسی خوبصورت اشیاء اور ایسی ایسی چیزیں پیدا کی ہیں کہ آپ کو ہر لمحے ہر پل اور لائف میں جب تک آپ زندہ ہو کوئی نہ کوئی چیز آپ کو ڈفرینٹ طریقے سے اٹریکٹ کرتی رہے گی. تو آپ کے لیے یہ دنیا ایک اٹریکشن ہے. آپ کا کیا ماننا ہے کہ زندگی میں پارٹنر ایک ہی ہونا چاہیے یا کسی خاص وقت کے لیے ایک ہی ہونا چاہیے؟ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے یہ چیز جو قرآن اور احادیث سے وہ ہو تو اس کو ہم اگر اپنی خواہشات کے لیے یا اپنے نفس کی تسکین حاصل کرنے کے لیے اس چیز کو غلط طریقے سے پریزنٹ کریں تو ہم پہ لوگوں کی بھی لعنت اور ہم پہ اللہ اور اس کے رسول کی بھی لعنت. جب اللہ تعالیٰ نے خود ایک لڑکی کے لیے ایک پارٹنر کو منتخب کر دیا اور اس کے شوہر
جب اس کے ساتھ وہ حقیقی معنی میں نکاح میں آ جاتی ہے اور اس کے شوہر کو اس کے لیے جو ہے مجازی خدا بنا دیے، تو اس پارٹنر کے ہوتے ہوئے اگر وہ لڑکی کہے کہ نہیں میں 2-3 پارٹنر یا 2-3 لوگوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ عیاش بھی ہو یا بہت ہی زیادہ وہ بھی ہو، وہ منتخب کرے گی تو وہ ملعون ہی ہوگی اور لعنت زدہ ہی ہوگی. تو ایسی چیزیں جو بہت کلیئر ہیں اور جن کا واضح حکم ہے، ان چیزوں کو زیر بحث لانا یا ان چیزوں کو موڑ تروڑ کے اپنی تسکین کے لیے، اپنے نفس کے اس کے لیے پیش کرنا کہ اپنی خواہشات کو وہ کرنے کے لیے، تو پھر تو میں کہتی ہوں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے قرآن کی یا شریعت کی نفی کرتے تو اس انسان کی نفی کر دینی چاہیے، پھر اس کو دائرہ اسلام سے خارج ہو جانا چاہیے اور خارج ہو کے پھر اس کو جو ہے تو ان چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہیے. تو میں تو کبھی بھی اس چیز پہ بحث نہیں کروں گی کہ پارٹنر ایک ہی تو متعدد ہونے چاہیے. کیوں ہونے چاہیے؟ پارٹنر آپ کا ایک ہی ہے اور جب تک آپ اس کے نکاح میں ہو تو وہی آپ کا مجازی ہوتا ہے اور آپ اس کے لیے لباس اور وہ آپ کے لیے لباس. ٹھیک تو ہے میں جی. اس چیز کو اچھا، ٹک ٹاک آپ نے لائیو جوائن کی، آپ لائیو کتنا ٹائم ہو گیا لائیو آتی ہیں؟ میں تو کافی عرصے سے لائیو ہی نہیں آ رہی. میں تو آپ کے انٹرویو میں آئی ہوں. میں تو لائیو چھوڑ دیا، کبھی کبھی وسیم کے ساتھ آ جاؤں یا کبھی کسی کی براڈ پہ مجھے لائیو شیئر ہو تو میں گیسٹ کال پہ چلی جاؤں ادروائز لائیو میں نہیں آتی. شروع میں آپ نے بہت سی گفٹنگ بھی لی، مطلب لوگوں نے آپ کو گفٹنگ بھی کی، جس میں میرے خیال میں شاید کوئی خلنائک بھائی ہیں، انہوں نے بھی ہاں آپ کو جی، نو ڈاؤٹ خلنائک نے مجھے بہت گفٹنگ کی ہے. کیا کہنا چاہیں گے ان کے بارے میں؟ میں تو ہر ایک اس انسان کے لیے کچھ بھی برا نہیں کہوں گی جس کے میرے ساتھ اچھے تعلقات رہے ہوں، جس نے چاہے کبھی مجھے ایک پھول ایک دل یا کچھ بھی آ کے ہمارا ہو یا کوئی بھی مجھے کہیں پہ بھی سپورٹ کی ہو. وہ نمک حرام لوگ ہوتے ہیں جس کا کھاتے ہیں اور اسی میں چھید کرتے ہیں یا اسی کو وہ کریں. تو اسپیشلی ان لوگوں کا جو گفٹر ہوتا ہے جب گفٹنگ کرتے ہیں اپنا پیسہ لگاتے ہیں. دیکھیں اپنا پیسہ، انسان کو پیسے سے سب سے زیادہ پیار ہوتے ہیں. کہتے ہیں ابن آدم کا پیٹ مٹی کے علاوہ کسی چیز سے نہیں بھر سکتا. اگر انسان اس دنیا میں کسی چیز کا حرص ہے، انسان کے اندر لالچ ہے، تو وہ انسان کا پیسہ ہے، وہ انسان کا دولت ہے. اور یہ ساری چیزیں جو انسان کبھی بھی ان سے نہیں رچتا اور کبھی بھی انسان کا پیٹ نہیں بھرتا. تو یہ چیز انسان کی بہت ہی ایک قیمتی چیز ہوتی ہے، پیسہ. تو اگر کوئی اپنا قیمتی چیز آپ پہ آ کے ویسٹ کرتے ہیں یا آپ کو دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو اپریشیٹ کرو. ایٹ لیسٹ آپ نے کسی کا نمک کھایا تو نمک حرامی نہ کرو. تو جتنے بھی میرے گفٹر ہیں جنہوں نے مجھے گفٹنگ کی ہے تو سب میرے لیے قابل رسپیکٹ ہیں. جتنے ہیٹرز ہیں وہ بھی قابل رسپیکٹ ہیں. میں ان کو بھی وہ نہیں کرتی کہ ہیٹ کرتے ہیں تو ہیٹ بھی آپ کو فیم دلاتے. اتنا پازیٹیو چیزیں آپ کو آگے نہیں لے کے جاتی جتنے چھوٹی سی نیگیٹیوٹی سے اس سے آپ جو ہے تو لوگوں کی نظر میں بہت اوپر جاتے ہو. تو نیگیٹیوٹی کی بھی مشکور ہو کے آتے ہیں، نیگیٹیو کمنٹس کرتے ہیں اور آپ کو مزید لوگوں تک جو ہے تو وہ کرتے ہیں تاکہ لوگ آپ کو بھول نہ سکیں، لوگ آپ کا تذکرہ کرتے رہیں، لوگوں کے دلوں میں آپ یاد ہوں، لوگوں کے دلوں کے اندر آپ بسے رہیں. تو یہ کام صرف ہیٹرز ہی کر سکتے ہیں. تو میرا سلوٹ ہے ہیٹرز کو بھی، میری دونوں سائڈ کے لوگوں کو میرا آپ سلام نے ہے. آپ نے ٹک ٹاک کی لائف میں میچ پلے کیے، آپ نے ریئل لائف میں بھی میچ پلے کیے، کہاں پہ زیادہ آپ کو مطلب انجوائے کیا آپ نے کہ یار اس بندے کو ٹف ٹائم دے کے مجھے مزہ آیا ریئل لائف میں؟ مطلب ایک ایسا ہوتا ہے نا کہ یار مینوں اتنے بڑا مزہ آیا، مجھے نہیں شہر مطلب لڑائی مطلب مقابلہ کر کے. مجھے شہر رشید صاحب کو تنگ کر کے بہت مزہ آیا، بہت مزہ آیا کہ ان کو میں تنگ کرتی تھی کہ میں آپ کی یہ چیز لوگوں کو دکھا دوں گی. وہ جب دوسرے تیسرے دن عمرے پہ پہنچ گئے اور جب انہوں نے خانہ کعبہ کے آگے کھڑے ہو کے مجھے ویڈیو کال کی اور مجھے کہا کہ میں تمہیں بدوا دوں گا یہاں پر، تو میں نے اس چیز کو وہ کیا کہ دیکھیں مطلب میں ان کو وہ کر رہی ہوں تو اللہ کے ان کے اندر لائک اتنا ڈر ہے کہ ایک دم خانہ کعبہ کی طرف لوگ مطلب بھاگ گئے اور وہ کر رہے ہیں کہ ابھی جو ہے تو لوگ مجھے مطلب کسی کا ایسا جب بھی کچھ آتا ہے تو ہمیشہ لوگ یہ سوچتے ہیں لوگوں سے معافی مانگنے کے بجائے وہ کہتے ہیں نا آپ کے گھر میں آپ کا ماں باپ ہو اور آپ ان کی فرمانبرداری نہ کرو اور جاؤ عمرے کی طرف ٹر جاؤ اور وہاں پہ جا کے اپنے متھے ٹیکتے رہو اور گھر میں نافرمانی، تو ایسے نہ عمرے نہ نمازیں نہ حج قبول ہوتی ہیں. اگر آپ کسی بندے کے ساتھ غلط کر رہے ہو تو پھر کوئی بندے سے آپ وہ کر رہے ہو، کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ یہ غلط کیا اب میں یہ کر دوں گا، تو آپ اس بندے سے معافی مانگنے کے بجائے اللہ والے راستے میں جا کے وہاں پہ کہہ رہے ہو کہ یہ ہماری چیز چھپ جائے گی. تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. جب آپ کسی کے ساتھ غلط کرتے ہو یا پنگا لیتے ہو تو پھر اسی کو فیس کرو کیونکہ آپ کی لڑائی وہاں پہ ہی ختم ہونی ہے. اگر اس بندے سے آپ کو معافی مل رہی ہے تو اللہ بھی آپ کو معاف کر دے گا، نہیں مل رہی تو آپ کو نہیں ملے گی، آپ پھر چاہے جو مرضی کر لیں. تو شیخ صاحب کی جب میرے ساتھ ایسا کچھ پرسنل کلیش تھا مطلب ان کے انجوائے ذریعے کیا آپ سے، نے اس کو؟ ہاں میں نے انجوائے کیا تھا کہ ایک بندہ جو انٹیریئر منسٹر ہے اس وقت انٹیریئر منسٹر تھا، اور یہ انٹیریئر منسٹر کی پوسٹ جو ہوتی ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کا کے اندر کتنا وہ ہوتے ہیں. تو وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ نہیں میں تو میں یہاں پہ کھڑے ہو کے بدوا دوں گا. تو مجھے تھا کہ ہاں تو یہ ان بدواؤں کا اثر ہے کہ آپ پاکستان سے چلی گئیں یا کیا؟ مجھے کسی کی مطلب لڑکی بدوائیں ہے، اس کے رشید مجھے کی لڑکی؟ مجھے
مجھے کسی کی بدوا نہیں لگے گی. بدوا آپ کو تب لگتی ہے آپ خود پہلے غلط ہو. تو جب آپ میرے اندر اتنا فہم ہے، اتنی فراست ہے، اتنا میں نے الحمدللہ میں کہہ رہی ہوں کہ میں نے کمپیریٹیو ریلیجن کو پڑھے. تو ریلیجن کے اندر آپ جب صرف ایک قرآن پاک کا ہی مطالعہ کر دیتے ہیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ، تو آپ کو حق باطل اور سب سمجھ آ جاتا ہے. اور جب آپ کو اللہ تو خود کہتے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ خود برا نہ کرو، یا خود کسی کے لیے کھڑے نہ کھودو، کسی کے لیے وہ کچھ نہ کرو. اب میری جب انٹینشن سب کے لیے کلیئر تھی، میرے ساتھ غلط ہوا تو وہ بھلے آگے سے میں نے بدلے میں کچھ کیا تو وہ تو خیر نا، کہ ہاتھ کے بدلے ہاتھ، کان کے بدلے کان. اگر کوئی قتل کرتے ہیں آپ کے اس کو، تو آپ اس کے بدلے میں قتل کر سکتے ہو. لیکن اگر معاف کرو تو وہ تو بہتر ہے، اگر آپ معاف کر سکتے ہو، کیونکہ معافی دینے والا اللہ کی نظر میں بہت بہتر ہے. لیکن اگر آپ آپ کو کسی نہیں کو معافی دیتا ہوں، آپ آپ کسی کو کو نہیں معاف معافی. نہیں کر سکتے تو بدلے میں اتنا کر سکتے ہو. تو میرے ساتھ جب بھی کسی نے کیا، اگر میں نے بدلے میں اتنا کیا تو وہ بدلے میں مجھے 101 بدوا دے، مجھے بدوا نہیں لگے گی. ہاں مجھے بدوا وہاں پہ لگے گی کہ جب کوئی غلط نہیں تھا تو میں نے اس کے ساتھ غلط کیا تو مجھے بدوا لگی. جب میں نے خود پہل نہیں کی، یا میں نے بدلے میں کچھ کیا، یا میں نے اتنا ہی اس سے انتقام لیا جتنا میرے ساتھ ہوا تھا، تو میرے خیال میں وہ کوئی بدوا نہیں لگ سکتی مجھے. تو کسی کی بدواؤں کا اثر نہیں، کوئی 101 دفعہ بدوا دے، مجھے بدوا کسی کی بھی نہیں لگتی. اچھا نہ آپ حافظہ بھی ہیں؟ جی الحمدللہ. میں نے یہ سنا ہے کہ حافظوں کے اندر ایک رگ فالتو ہوتی ہے، یہ بات سچ ہے؟ چھیڑ چھاڑ والی، مستی والی، یہ کیا، یہ اس کی کیا کہانی ہے؟ یہ صداقت ہے اس بات؟ دیکھیں حافظ جو ہوتے ہیں، کوئی بھی حافظ ہوتا ہے یا کسی کو قرآن پاک سے اتنی دلچسپی، اتنی دل لگی ہوتی ہے کہ آپ اسے بیٹھتے ہو، پڑھتے ہو، عزبت کرتے ہو، اپنے سینے کے اندر محفوظ رکھتے ہو. تو آپ کو کسی کتب اللہ یا اللہ کی کتاب سے آپ کو اتنا پیار ہے کہ آپ اس کو اپنا ٹائم دے رہے ہو، آپ پڑھ رہے ہو. ہر چیز کا فائدہ آپ کو ہے. آپ حفظ کرو گے تو اس کا اللہ کو کچھ نہیں ہے. آپ کی انٹینشن، آپ کی نیت کا پھل آپ کو خود ملے گا. آپ زندگی میں کچھ بھی اچھا کرتے ہو تو آپ اپنی ذات کے لیے کرتے ہو. تو میں نے اگر حفظ کیا تو اپنے دل کو منور کرنے کے لیے کیا. اور مجھے اتنا اس سے دل لگی تھی، مجھے سکون ملتا تھا، مجھے سکون ملتا ہے، مجھے ہر بے چینی سے نجات ملتی ہے، تو میں نے اس لیے کی ہے. تو میرے خیال میں اگر اب میں نے حفظ کیا تو میں جب بھی کسی ملال میں، کسی رنج میں، کسی اس میں ہوتی ہوں تو وہ کہتے ہیں نا کوئی قل ادعونی استجب لکم، اللہ کہتے ہیں کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. اللہ خود کہتے ہیں کہ میں شرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں. اللہ خود کہتے ہیں کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ تم سے پیار کرتا ہوں. اللہ خود کہتے ہیں کہ تم میری طرف چل کے آؤ تو میں دوڑ کے آؤں گا. تو جب اللہ تعالیٰ خود آپ کو اتنے پیار سے، اتنی محبت سے، اتنی اس سے صدا دے رہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، تو آپ جب کسی بھی ٹینشن یا کسی اس میں ہوتے ہو، تو میں جو بھی حفظ کیے ہوتے ہیں مجھے یاد الحمدللہ سارا قرآن پاک ہے، میں آج تک بھولی نہیں ہوں. میں وہ کہتی ہوں کہ میں اللہ کی کن اس کا شکر ادا کروں کہ لوگ حفظ کر کے بھول جاتے ہیں، لیکن میں کسی بھی ایک بھی آیت مبارکہ کو نہیں بھولی، وہ مجھے یاد رہتی ہے. جب بھی کوئی غم، کوئی مشکل، کوئی خوشی یا کچھ بھی ہو تو میں ہمیشہ ان دعاؤں کو وہ کرتی ہوں، اور میرے دل کو اتنا سکون ملتا ہے، وہ سکون ملتا ہے کہ میں اس سکون کو یہاں پہ بیان نہیں کر سکتی. مجھے کبھی انزائٹی نہیں ہوتی، مجھے کبھی ٹینشن نہیں ہوتی. کوئی بھی بڑی سے بڑی مصیبت ہو، میرے ساتھ باہر دنیا تماشا لگا رہی ہو، دنیا میں میرا مذاق اڑ رہا ہو، دنیا میں میرا تمسخر اڑ رہا ہو، لیکن میں ایک کونے میں بیٹھ کے جب اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہی ہوں یا اللہ کا ذکر کر رہی ہوں، تو ساری دنیا ایک طرف ہو کے جو میرا مذاق اڑا رہی ہوتی ہے، لیکن دل کے اندر جو میرے ایک تسکین اور ایک سکون ہوتے ہیں، اور جو ایک خوشی کے آنسو ہو جاتے ہیں، وہ میں اپنی کیفیت لوگوں کے آگے نہیں بیان کر سکتی. تو میں اسی لیے کہتی ہوں کہ اللہ کا قرب حاصل کرو، اللہ کے نزدیک ہو. جب آپ کو کوئی ڈنڈے مارے، پتھر مارے، بےزتی کرے، کچھ بھی کرے، آپ اللہ کی طرف دوڑو. وہاں سے ہی آپ کو سکون ملتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کی چپلوسیاں کرو، لوگوں کی ٹیسیاں کرو، لوگوں کو اٹھاؤ، لوگوں کے آگے سجدہ ریز ہو، یا لوگوں سے مدد کے طلبگار ہو. آپ کو کوئی مدد نہیں ملتی. آپ کو بچانے والا ہر دکھ سے، ہر مصائب سے، ہر تکلیف سے وہ ایک ہی ذات ہے، اور وہ ہے آپ کا خالق جس نے آپ کو پیدا کیا. ویری نائس، ویری نائس. اچھا ٹک ٹاک پہ میل ہوسٹ میں سے، کیونکہ آپ ٹک ٹاک پہ بھی ہیں، ٹک ٹاک میں میل ہوسٹ میں سب سے زیادہ آپ کس کو دیکھتی ہیں کہ یار اس کی براڈ پہ جا کر بڑی انٹرٹینمنٹ ہے، بڑا مزہ ہے، بڑا ایک انٹرٹینمنٹ ہے، فنی مومنٹس دیکھنے کو ملتی ہیں میل ہوسٹ میں؟ میں یوسف کو بھی دیکھتی ہوں، پتلو کو بھی دیکھتی ہوں، اور آپ کا فیوریٹ کون ہے؟ وسیم کو بھی دیکھتی ہوں. وسیم میرا نہیں، یوسف اور پتلو دیکھیں، ان دونوں کو، یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزت دی ہے، اور لوگ بھی بڑا ان سے پیار کرتے ہیں، اور ان کے پاس ہے، عوام بھی ہے، سارا کچھ بھی. میرا فیوریٹ وسیم ہے، لیکن ان دونوں کو میں دیکھتی ہوں، اچھا لگتا ہے ان لوگوں کو دیکھنا. دونوں کا اپنا ایک ہے. یوسف جو ہے وہ ایک لائک اس کا دیکھا جائے ہوسٹنگ کا انداز، اور وہ تھوڑا سا منفرد ہے، ڈفرینٹ ہے. پتلو کا دیکھا جائے وہ تھوڑا سا منفرد ہے، ڈفرینٹ ہے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن دونوں بہت اچھے ہوسٹ ہیں. آپ کو اور اگر ایک چوز کرنا پڑے تو کیسے چوز کریں گے؟ دونوں میں سے کسی ایک کو چوز کرنا، میری نظر میں دونوں فیوریٹ ہیں میرے، لائک دونوں اچھے ہیں. چوز کرنے کی سائڈ پہ جائیں، رائے ہے. مجھے تو یوسف بھی اچھا لگتا ہے، مجھے تو پتلو بھی اچھا لگتا ہے.
مجھے تو نہیں دونوں دل سے اچھے لگتے ہیں، آپ بھی لیکن ساروں کو وسیم اچھی لگتی ہیں، لیکن چوز ساروں کے لیے بندہ تو نہیں اویلیبل ہوتا نا. وسیم کو چوز کروں گی اب جو چیز پسند آتی ہے اپنا سب کو تو لیکن نہیں اویلیبل ہوتا. وسیم کھل کو لیں. چوز کروں گی میں، تو وسیم سے شادی بھی کروں وسیم میرے فیوچر کا دلہا ہے، دلہا. جی یس بھائی تھینک یو یار، میں دیکھ رہا تھا تھلے بیٹھے ہو. اچھا ہاں دوسرا کہ فیمیل ہوسٹ میں آپ کی فیوریٹ ہوسٹ کون ہے؟ فیمیل ہے اس میں ساری ٹھیک ہیں، وہ ساری محنت کر رہی ہیں، ساری اپنا ٹائم دے رہی ہیں یہاں پہ، تو سب اپنے اپنے طریقے سے دیکھیں ساری ہوسٹ سیم نہیں ہو سکتی. کسی اگر ہم کہیں کہ سارے ہی انرجیٹک ہو کے بیٹھ جائیں، یا ساروں کا بولنے کا طریقہ ایک جیسا ہو، یا ساروں کا اپنی پبلک کو انٹرٹین کرنے کا طریقہ سیم ہو، تو ایسا ہو نہیں سکتا. سب اپنی محنت کر رہی ہیں، اپنی اسٹرگل کر رہی ہیں، اپنے منفرد انداز میں جو ان کے پاس جتنی بھی کیپیسٹی ہے، یا جتنا بھی ان کے پاس نالج ہے، یا جتنا بھی وہ ڈیلیور کر سکتی ہیں وہ ڈیلیور کر رہی ہیں. تو کسی بھی لڑکی جو یہاں پہ پلیٹ فارم میں آ رہی ہے، ان کا چناؤ کرنا، یا کسی کو بہت زیادہ عزت دیکھے، یا کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھے، ڈیگریڈ کرنا، وہ میرے میں نہیں ہے. سب بھی ٹھیک ہے، سب یہاں پہ آ کے بیٹھ رہی ہیں، اور کوئی کسی مجبوری سے آ کے بیٹھا ہوا ہے، اور کوئی لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اور کوئی فن کے لیے بیٹھا ہوا ہے. تو سب ہی اچھا کر رہے ہیں، جو بھی جس بھی مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے تو جی. اچھا آخر پہ ایک ریپڈ فائر ہوتا ہے ہمارا، اور اس میں چھوٹے چھوٹے سوال ہیں اور آپ کے اچھے اچھے جواب ہیں. کوئی ایک چیز جو آپ اپنا سیکھنا چاہتی ہیں کہ یار کاش یہ میں سیکھ لیتی، کیا میں سیکھنا چاہ رہی ہوں؟ میں تو ابھی بھی سیکھ رہی ہوں، میں تو ابھی بھی میں نے یہاں پہ ابھی بھی ایڈمیشن سیکھ لیا رہی اور ہوں آپ؟ کوچنگ کرتی ہوں یہاں. ابھی بھی سیکھ رہی ہیں؟ یہ تو دیکھیں، ماں کی گود سے لے کے گور تک آپ جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ if a man said I am self sufficient in education, that's mean he is beast or god. اگر انسان یہ کہتا ہے، شیکسپیئر کا ایک وہ ہے کہ انسان اگر یہ کہتا ہے کہ میں بالکل کامل ہو گیا ہوں، میں تکمیل ہے میری، اور میں پرفیکٹ ہوں، تو یا تو وہ خدا کی ذات ہے، تو یا تو وہ بیسٹ ہے، جانور ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ ہم بالکل کامل ہیں، ہم نے علم حاصل کر لیا، ہم سب کچھ آپ کے بس سب کے اوپر ہیں، تو یہ بالکل ایک جاہلوں والی بات ہے، کیونکہ علم کی تکمیل کبھی ہو ہی نہیں سکتی. علم تو آپ مرتے دم تک آپ وہ کرو گے، کیونکہ یہ ایک خزانہ ہے. جتنا آپ اپنے اندر اس کو جذب کرتے جاؤ گے، وہ تو آپ اپنے انوائرمنٹ سے بھی سیکھتے ہو، اپنے دوستوں سے بھی سیکھتے ہو، اسکول کالج یونیورسٹی جا کے اپنے ٹیچر سے بھی سیکھتے ہو، جانوروں سے بھی سیکھتے ہو. دنیا کی ہر وہ چیز جس پہ اللہ تعالیٰ نے جان ڈالی ہے، آپ ہر ایک سے علم اگر سیکھنا چاہو اصل میں میں تو نے ہر یہ ایک سوال چیز اس سے لیے سیکھ کیا سکتے کیونکہ ہیں. آپ لوگوں کو زیادہ سبق سکھاتی ہیں نا، تو میں نے اس لیے پوچھا کہ آپ کچھ سیکھنا چاہ رہی ہوں. میں کسی سے کچھ نہیں سیکھنا چاہتی، اگر کوئی مجھے سکھانا چاہتے تو میدان جنگ میں آئے تو کوئی سکھا. ایک جو آپ مطلب دیکھیں یہاں پہ بیک وائٹنگ ہو کے یا پیچھے کوئی ویڈیو بنا کے یا وہ کرنا، وہ ایک ڈفرینٹ سی چیز ہے، کیونکہ ان چیزوں کو میں مینشن ہی نہیں کرتی کہ کوئی تیسری جگہ آ کے مجھے کچھ سکھانا چاہ رہا ہے. اگر جس نے وہ کئی حقیقی معنی میں مجھے سکھانا ہے تو میرے ساتھ میدان جنگ میں اتر جائے، دونوں لڑتے ہیں، دیکھتے ہیں فاتح اللہ کس کو بناتے ہیں اور مغلوب اللہ کس کو. فتح تو آپ کی ہوتی ہے، یہ تو مجھے نہیں، پتہ یہ ہے. نہیں ہوتا کہ فتح حق کی ہوتی ہے. اگر آپ حق پہ ہو تو آپ فاتح ہو، اگر آپ حق پہ نہیں ہو تو آپ کبھی بھی فاتح نہیں بن سکتے. تو یہ انسان کو خود اپنے اندر دیکھنا چاہیے کہ جو میں نے پنگا لیا ہے، کہ یہ جہاں پہ میں آ کے گھسا ہوں، کیا میں حق پہ ہوں؟ تو اگر آپ حق پہ ہو تو پھر فتح آپ کی ہے، اگر آپ حق پہ نہیں ہو تو فتح آپ کی نہیں. ایک چیز جو حریم اپنے بارے میں بدلنا چاہتی ہے، یار آئی وانٹ ٹو چینج دس تھنگ. یار ایک ہی چیز میں نے بدل دی ہے، لوگوں پہ ٹرسٹ کرنا، لوگوں کے بارے میں بہت زیادہ سافٹ کارنر رکھنا. ابھی بھی رکھتی ہوں، خیر وہ تو میری طرح وہ ایک گاڈ گفٹیڈ ہے، مطلب میرے اندر ترس والی جو ایک ہے. برے لوگوں پہ بھی کبھی کبھی ترس آ جاتی، جو کہ نہیں آنا چاہیے. برے لوگوں پہ آپ لوگوں کو ترس نہیں کھانا چاہیے. اور ایک یہ کہ دوسروں پہ ٹرسٹ، بالکل اندھا دھند ٹرسٹ کر کے کہ یہی لوگ سب کچھ ہیں اور ان کو سب کچھ ہینڈ اوور کر دینا، یہ چیز بدلنا چاہوں گی. یہ چیز ہے کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے انسان کو. ایک اگر چیز جو نہیں بدلنا آپ کسی چاہتی، بھی کرتے ہو، ہاں ٹرسٹ نہیں کروں گی بس. ایک چیز جو آپ بدلنا نہیں چاہتی. ایک چیز میں جو یہ اپنی بے باکی، اور جو اللہ تعالیٰ نے میرے اندر کسی بھی چیز کا جو ڈر نہیں رکھا ہوا. اگر کوئی مجھے ایک دفعہ ڈراتا ہے تو میں کہتی ہوں آ جاؤ ابھی اسی وقت اور میرا سر قلم کر دو. اگر آپ میں اتنی جرأت اتنی ہمت ہے، چاہے کوئی کسی بھی لیول سے کسی بھی اس کا ہو. میں کبھی کسی سے ڈرتی نہیں ہوں، میں کبھی کسی سے بلیک میل نہیں ہوتی. اگر کوئی ایک دفعہ مجھے کہے کہ میں تمہاری یہ چیز، تمہاری ننگی چیز میرے پاس ہے، میں وائرل کر دوں گی، تو میں اس کو اس وقت تک نہیں چھوڑتی جب تک وہ وائرل نہ کرے. میں کہتی ہوں ماں کے لال ہو، اتنی جرأت ہے، اتنا جگرا ہے تو کر لو نا، کیوں نہیں کیا. پھر اس بندے کو میں ٹیز بھی کرتی ہوں کہ ابھی کرو، ابھی تک کیا نہیں. پھر مطلب یہ ایک چیز میں ہے کہ میں کسی سے ڈرتی نہیں ہوں. اگر کوئی چیز میری وہ کرنا چاہے کہ میں نے یہ دنیا کو بتانی ہے، تو ایک نہیں 101 دفعہ 100 میں کسی چیز کے آگے کبھی بھی کسی سے ڈر کے میں نے معافی نہیں مانگی، یا کسی سے ڈر کے میں نے وہ لمحہ نہیں آیا کہ پلیز آپ ایسا نہیں کر دینا. ابھی کچھ دن پہلے مجھے ایس کے نے دھمکی دی کہ تم میری یہ چیزیں بتاؤ گی تو پھر تم دیکھنا، مسقط سے لے کے تو قطر سے لے کے تو دبئی سے لے کے تو UK سے لے کے تو
وہاں وہاں تک تمہارے چرچے اور ڈاکومنٹریز ہیں تو میں کر دوں گا. پتہ نہیں ابھی تک کی نہیں ہے. میں کتنی دفعہ اس کو میسج بھی کیا کب کر رہے ہو, ابھی تک نہیں آیا. میں نے تو کر دیا. اس کے بعد میں نے آ کے سارا کچھ بتا بھی دیا. پتہ نہیں کب میری ڈاکومنٹری لے کے آئے گا. ویسے لوگوں کے لیے ایک وہ ہوگا, لوگوں سب جا کے اس کو بولو کہ وہ لے آئی جلدی تھوڑا, تاکہ میں بھی دیکھوں تھوڑا اور میرے لیے انٹرٹینمنٹ ہو, تھوڑا اور ایک زندگی چیز جو میں. ایک چیز جو آپ نے لوگوں سے سیکھی ہے, جی جی بولیں. ایک چیز جو لوگوں نے آپ نے لوگوں سے سیکھی ہے. لوگوں سے میں نے یہ سیکھا کہ لوگ نا لوگوں کو اپنا خدا بنا کے لوگوں کے آگے اپنی پرسائی دینے کے لیے جھک جاتے ہیں. نہیں جھکنا چاہیے. لوگوں کے آگے کیوں جھکتے ہو؟ لوگوں کے ساتھ اچھا کرو, کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو, لیکن لوگوں کو خدا مت مانو. اگر آپ کہیں پہ ننگے ہو گئے ہو, گندے ہو گئے, تو آپ اللہ کی طرف جاؤ, اللہ سے معافی مانگو. کسی کا دل دکھایا ہے تو اس بندے سے معافی مانگو. کچھ غلط کیے تو اس چیزوں کو درست کرتے ہوئے صراط مستقیم کا وہ کرو. لیکن ایک چیز سے بلیک میل ہو کے کسی کے پاؤں میں چڑھ جانا اور پھر بلیک میل ہوتے رہنا اور اس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے خود کو زہر کر دینا, یہ مت کرو. جس نے آپ کو ایک دفعہ بلیک میل کی ہے وہ آپ کو پوری زندگی بلیک میل کرے گا. اس سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ کہ آپ خود کو اسٹرانگ کرو اور فیس کرو, بجائے ڈپریشن میں جانے کے. پھر ایک ہونے آپ کے ساتھ برا ہو گیا لیکن مزید برا مت ہونے دو, آ کے ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ. ایک دفعہ برا ہو گیا کوئی بات نہیں, ہر برائی کے بعد اچھائی آتی ہے لائف میں. اگر آپ کے اوپر تکلیف, مصائب, کچھ غلط برا وقت آ گئے تو وہ وقت ٹھیک بھی ہو سکتے, اس کو آپ ٹھیک کر سکتے ہو. لیکن اس کو وہ بندہ نہیں ٹھیک کر سکتا کہ جس نے آپ کو ننگا کرنے, گندا کرنے یا لوگوں کے معاشرے میں ذلیل کرنے. اس بندے سے باہر نکل کے حقائق کو ایکسیپٹ کرو اور ایکسیپٹ کرو کہ یہ میرے ساتھ ہونا ہے, اب ہو گیا, اب اس سے کیسے نکلوں اور آگے مزید خود کو ٹھیک کیسے کروں. بس آخری 4 سوال اور اس کے بعد آپ کا بس ٹائم میں زیادہ نہیں لوں گا. ایک آخری 4 سوال کا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارا, انڈر دی اسپاٹ لائٹ. آپ چاند پر جا رہی ہیں, ایک راکٹ ہے جس میں ایک سیٹ خالی ہے. آپ جس بندے کو ساتھ لے کے جائیں گی, آپ کو اسے وہیں پہ ہی چھوڑنا ہے. میں نام لیتا ہوں: شیخ رشید, الطاف حسین, شہباز شریف. الطاف حسین سے میری بہت اچھی اسلام دعا ہے, ان کے گھر بھی میرا یہاں پہ آنا جانا ہے, تو میرے لیے بہت وہ ہیں, مجھے ہمیشہ میرے لیے ان کی اپریسیشن ہے. اور شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں, لیکن اچھے دوست کو میں وہاں پہ چھوڑ کے آؤں گی کیونکہ میرا دوست بہت بڑا ٹھرکی ہے, اس نے معاشرے کو خراب ہی کرنا ہے. اس نے پھر کسی لڑکی کے ہاتھوں پہ ہیک کے خود مزید کو بے نقاب ہو جائے گا تو میں اس کو ادھر ہی چھوڑ آؤں گی. میں نہیں چاہتی میری دوست کے ساتھ مزید کچھ غلط ہو. اچھا, بہت سے ہوسٹ ہیں ٹک ٹاک پہ, ہاں جی. کون سا ایسا ہوسٹ ہے جس کو آپ بار بار دیکھنا چاہیے اور جس کو آپ ایک دفعہ دیکھ کے اگنور کر دیں کہ یار میں نے نہیں دیکھنا؟ یار میں نا ہمیشہ, آپ نے میری براڈ دیکھی ہے جب میں لائیو آتی تھی, دیکھا ہوگا لوگ مجھے بہت کریٹیسائز کرتے ہیں, نیچے آ کے مجھے ٹیز بھی کرتے ہیں, ہائپر بھی کرتے ہیں. بہت کم ایسا ہوتا ہے, مطلب 100 میں سے کبھی کبھار لوگ میری گواہی بھی دے سکتے ہیں جو میرے ویورس ہیں. میں نہیں, آپ ان سے بھی پوچھ سکتے اور لوگ نیچے ٹائپ بھی کر سکتے ہیں. میں ابیوزنگ نہیں کرتی, میں کسی کو گالی نہیں دیتی. بہت کم کی 100 میں سے ایک دفعہ ہو جائے تو مجھے اسی وقت میں براڈ میں معافی مانگ کے جاتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ مجھ سے غلطی, کیونکہ میرے ضمیر کی آواز آتی ہے کہ چلو اگلے بندے نے کر دیا, میں نے کیوں کیا, مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, مجھے تو اپنے اوپر اختیار تھا, خود کو تو میں کنٹرول کر سکتی تھی. تو میں نے کبھی اپنی براڈ پہ ابیوزنگ نہیں کی, میں نے اپنی براڈ پہ کبھی کسی کی ماں بہن بیٹی کو گالی نہیں دی, کبھی میں نے بیک فائٹنگ نہیں کی, کبھی میں نے کسی کی ٹانگ نہیں کھینچی. تو وہ لوگ جو یہاں پہ بیٹھ کے ابیوزنگ کرتے ہیں, دوسروں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو یاد کرتے ہیں, دوسروں کو آ کے ننگی ننگی گالیاں دیتے ہیں, متکبرانہ باتیں کرتے ہیں, خود کو خدا سمجھتے ہیں, جبکہ آپ کو پتہ ہے یہ تو فیم چیزیں سب ٹیمپریری ہیں, کبھی آپ یہاں پہ ہو تو کبھی آپ یہاں پہ, یہ حقیقت ہے. اگر آپ اس کے بجائے کہ فمبل ہو کے ایک اچھے وے میں, ایک پازیٹیو وے میں ہوسٹنگ کرو, زیادہ متکبرانہ باتیں کر کے یا زیادہ خود کو اچھال کے یا گفٹوں کے پیسے پہ, اگر آج گفٹر نے آپ کو, وہ کہتے ہیں پیسہ پھینک تماشا دیکھ, اگر آج آپ کو دے دیا, آپ کے نصیب کا شاید لکھا ہوگا, اس کے بدلے میں اگر آپ خود کو بہت زیادہ آگے نکل جاتے تو یہ چیز غلط ہے. ایسے لوگوں کو میں کبھی بھی نہیں دیکھتی, میں اچھا کبھی بھی نہیں دیکھتی. جو ابیوزنگ کرتے ہیں میں کبھی نہیں دیکھتی, جو بہت زیادہ متکبرانہ باتیں کرتے ہیں میں کبھی نہیں دیکھتی. میں ایسی براڈس پہ نہیں جاتی کیونکہ اچھا, میں خود نہیں کرتی. ایک بھی ایک دفعہ یہاں پہ ایسا ہوا تھا, میں ایک براڈ پہ گئی, وہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے سب کو بنایا ہوا ہے, اور مجھے ہانا اور شاید امان تھے, پتہ نہیں کون تھا. یہاں پہ ایک بندے تھوڑا سا لائک وہ یوں ہو کے بیٹھتے ہیں, تھوڑا لائک اس کی کمر کا کچھ پرابلم ہے. یہ یوں اس نے مجھے ابیوز کیا, تو میں نے اس کو کوبا بول دیا. میں نے کہا پہلے تو تم سیدھا ہو کے بیٹھ نہیں سکتے, اپنی شکل دیکھو. یہ تو مجھے ریئلائز ہوا میں تو غلط کی, میں نے تو اللہ کی تخلیق میں بات کی. اس چیز کا مجھے اتنا زیادہ دکھ ہوا کہ میں نے معافی مانگی اس چیز کی, کہ ایک چیز کو اللہ نے بنایا, کل اللہ مجھے بھی ویسا بنا سکتے. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ میں نے ہر ایک انسان کو احسن صورت میں تخلیق کیا,
میں نے خود انسان کو کریٹ کیا، میں نے انسان کو بنایا، چاہے کسی کو بنگا بنایا، تڑنگا بنایا، پیرالائز بنایا، لمبے دانتوں والا بنایا، بینگی آنکھوں والا بنایا، جیسا بھی بنایا اللہ نے بنایا. تو مجھے اتنی امبیرسمنٹ اتنا ہوئی، حالانکہ انہوں نے مجھے انسلٹ کیا، میں نے بدلے میں بول دیا، لیکن میں نے اتنے پتہ نہیں کتنے لوگ تھے ان کے سامنے میں نے معافی مانگی. اور میں مجھے اس چیز کا دکھ ہوا کہ نہیں، اللہ کی تخلیق میں بات کر کے ہم جو ہے تو غلط کرتے ہیں، ہمیں نہیں کرنی چاہیے. آخری سوال اور بس میں ختم کروں. ایک سپورٹس کار آپ چلا رہی ہیں، سخت سردی ہے، ایک بندے کو آپ نے لفٹ دینی ہے، کس کو آپ لفٹ دینا پسند کریں گی؟ کس کو لفٹ آپ دینا پسند کریں گی؟ نواز شریف، زرداری یا عمران خان؟ عمران خان. عمران خان آئے وہ خوش نصیبی. خان صاحب کا نام لینا بھی ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ اتنے بڑے انسان اور اتنے عظیم انسان لیڈر کا نام بھی میرے خیال میں اتنے ہماری تو زبانوں میں اتنا وہ بھی نہیں کہ ہم اتنے بڑی شخصیت پرسنالٹی کا نام ایسے آ کے بروڈوں پہ ڈسکس کریں. بٹ عمران خان زندہ باد آلویز. ویری نائس. خان آخر پر صاحب اپنے چاہنے والے، کیونکہ یوٹیوب سے بھی آپ کو لوگ دیکھیں گے، فیس بک سے بھی دیکھیں گے، ٹک ٹاک پہ بھی دیکھ رہے ہیں، اپنے چاہنے والوں کو، محبت کرنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جتنے بھی ہیٹرز ہیں ویڈیو کے یا علاوہ، جتنے بھی ویڈیو کے علاوہ. اپریسیشن ہے، جن لوگوں کی اپریسیشن ہے یا جن لوگوں کا جتنا بھی کرٹیسزم میرے ساتھ ہے، میں دونوں کو یہی کہوں گی کہ کسی نقطہ جو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، تھینک یو ویری مچ. آپ لوگوں کی اپریسیشن کی وجہ سے جو بھی مقام ملے، آپ لوگ نہ اپریشیٹ کرتے تو یہاں پہ بھی نہ ہوتے اور اس مقام پہ بھی نہ ہوتے. یا جو لوگ ہیٹرز ہیں، آپ لوگ کرٹیسزم نہ کرتے تو لائف میں بہت ساری چیزوں کو درست کرنے کا وہ نہ ملتا. لیکن دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. آپ دونوں کے ساتھ میری دعائیں، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اور یہ بھی آپ میرے لیے دعا کرو، میں آپ کے لیے دعا کروں گی. دعا کرنا مسنون ہے، دعا میں یاد رکھیں. بس یہی پیغام دوں گی. حریم، تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا. مجھے امید یہی تھی کہ ایک بڑا زبردست ایک فنی بھی اور انٹرٹینمنٹ والا بھی اور انفارمیٹیو بھی ہمارا انٹرویو رہے گا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. 14 تاریخ یقین کو مانیں میں نے آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوئی تھی، اور میں کمٹمنٹ کی بہت پکی ہوں. اگر کسی کو دے دیے، چاہے میں اس وقت واش روم نہیں، جتنی کھیت میں بھی بیٹھی ہوتی وہاں سے بھی میں لائیو آ کے جوائن کرتی ہوں. مثالیں تو چنگیاں تھی خدا کی. میں سو رہی تھی، میں پاگی. یقین مانے مجھے شرٹ نہیں مل رہی تھی کہ میں شرٹ کہاں پہ پہنوں. پتہ نہیں مجھے کہاں سے شرٹ میں نے پہنی. میں نے لائٹس آن کی اور میں سامنے آ گئی کہ نہیں، میں نے ٹائم دیا ہوا ہے تو میری مس کمٹمنٹ نہ ہو جائے. لیکن میرے مائنڈ سے یقین مانے نکل گیا تھا، نہیں، یہ آپ کا مجھے پیار نکل ہے، گیا تھا. ابھی میں نے رسپیکٹ تھینک ہے. یو. تھینک یو سو مچ، آپ نے جوائن کیا. 14